اور وہ ہے ریبٹل سیشن، دوسرا جو سیشن ہے اس کے لیے میں بھائی وحید کو بلانا چاہوں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور جن باتوں پر وہ کامنٹ کرنا چاہتے ہیں پادری صاحب کی، ان پہ اپنے نظریات یا جو بھی ان کے آرگیومنٹس ہیں وہ پیش کریں، اور اس بات کے لیے ان کے پاس 25 منٹ ہوں گے۔ اس سے پہلے میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں آپ سب سے کہ حوصلہ افزائی کے لیے آپ کبھی کبھی تالی ضرور بجا لیا کریں، اس کی اجازت ہے، لیکن وہ بھی ہر دفعہ نہیں۔ لیکن کوئی نعرے لگانا اور ہالےلویا اور اس طرح کے اس سے باز رہیں۔ دوسرا، پیچھے بیٹھ کے جو آپس میں گفتگو کرتے ہیں وہ نہ کریں، اس سے ایک تو ہم لوگ جو آگے بیٹھے ہیں ہم لوگ ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں، دوسرا جو آگے سپیچ دے رہا ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ ڈسٹریکٹ ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ ان ساری باتوں سے پرہیز کریں، خاموشی سے بیٹھیں اور چپ کر کے سنیں۔ آپ سنیں گے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور برکت بھی ملے گی۔ تو اب میں دعوت دوں گا وحید بھائی کو کہ وہ آئیں اور ریبٹل سیشن اپنا پیش کریں آپ کی تالیوں میں۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پادری صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ جو ہے نا اپنے حوالہ ٹھیک نہیں دیا، لیکن شاید آپ نے اس وقت اینک اتاری ہوئی تھی، زبور 58:4 میں سانپ کا ذکر نہیں۔ دوسری بات یہ کہ پادری صاحب نے شعر پڑھا، ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے درد کی دعا کرے کوئی۔ یہ شعر ٹھیک ہے، میرے دل کی دعا جو ہے وہ کرے کوئی، تو پادری صاحب نے لفظ اوپر نیچے کر دیے یا آگے پیچھے کر دیے۔ دوسری بات یہ کہ میں نے تو پہلے ہی آگے کہہ دیا تھا کہ میں تو کہتا ہی نہیں ہوں کہ بائبل جو ہے وہ بدل چکی ہے۔ بائبل نہیں بدلی بھائی، بائبل نہیں بدلی، بائبل نہیں بدلی۔ تو اے تنجیل زبور بدل کر اسے بائبل کا نام دے دیا گیا ہے، یہ میں پہلی بات بتا چکا ہوں۔ اور دوسری بات یہ کہ پادری صاحب نے یہ کہا ہے کہ آگے میری یعنی کہ چند میری بیشتر ایسی جو ہیں وہ غلطیاں جن کا انہوں نے ذکر نہیں کیا، تو پادری صاحب میں تو چلو غیر عیسائی ہوں، مجھے تو آپ جیسے مرضی گھما پھرا آگے ادھر ادھر کر سکتے ہیں۔ یہ جو سامنے مسیحی بیٹھے ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ انہیں بچاؤں کا تو ایمان ٹھیک ہے، اور رہنے دیں، آپ نے بس باتیں کر دی ہیں ادھر ادھر کی کہ وہ ایسے ہو گیا، وہ فلاں، تو جادو شادو ادھر غروف مختات، اور یہ بھائی یہ ٹاپک نہیں ہے بھائی۔ اگر اس کے ساتھ اس ٹاپک پہ ڈبیٹ کرنی ہے تو میں تیار ہوں ڈبیٹ کرنے کے لیے۔ مہربانی آپ نا ٹاپک پہ کہا کریں۔ آپ میں سے میں نے جتنے بھی پاسٹر کے ساتھ مناظرے کیے ہیں وہ اپنے ٹاپک پہ رہتے ہی نہیں ہیں، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ ایون کہ پادری شفیق صاحب جو کہ پورے پاکستان کے سب سے بڑے پاسٹرز میں ان کا شمار ہوتا ہے، یہ بھی اپنے ٹاپک پہ نہیں ٹکتے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو جاتا ہے میرے سامنے آ کے ان کو۔ اور ٹاپک میں نہیں آتے ہیں، پتہ نہیں کیا بات۔ تو انہوں نے کہا کہ اب میں ذرا نا ان کے کمنٹس کی طرف آتا ہوں کہ انہوں نے عثمان یار یہ ذرا یہ پرانی بات نہیں دکھانا، ذرا یہ دونوں لے آ۔ انہوں نے کہا کہ 1998 کو دنیا میں مختلف تعریفیں وہ یہ ادھر ادھر، یہ والی نہیں ہے، ایک یہ بھی لے آؤ، ایک اوریجنل جو 2013 کی ہے وہ بھی لے آؤ۔ تو وہاں پہ نا انہوں نے کہا کہ ان کو نا وہاں سے لے کر یہاں تک دیکھ لیں، اور یہ والا جو ہے، یہ والا جو چیلنج ہے، یہ پاسٹر ناصر جمیل نے اپنے خطاب ابن اللہ میں بھی کیا ہے کہ چاہے جتنی مرضی بائبل لے آؤ، جتنی مرضی پرانی، ان میں کوئی تعریف نہیں ملے گی۔ اور میں آج یہ ان کو ہی چیلنج کرتا ہوں کہ پاسٹر صاحب یہ کہیں یہ والی بات کہیں میرے سامنے نہ کر بیٹھیے گا، کیونکہ میں آپ کو اتنی دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کے ساتھ میرا جو مناظرہ ہے وہ 2035 میں بھی ہوا تو جو اس وقت آپ کے ہاتھ میں بائبل ہوگی میں اس میں سے بھی غلطیاں نکال کے دکھاؤں گا۔ اگر آپ کو میری آواز میرا پیغام پہنچ رہا ہے تو کہیں یہ غلطی نہ کر بیٹھیے گا۔ اور یہ جو میرے پاس بائبل ہے یہ ہے 1927 کی، انہوں نے 1958 کی بات کی ہے۔ میں کئی سال پیچھے جا کے نا ان کو کوئی چیز دکھانا چاہتا ہوں۔ ایک اگر آپ لوگ پڑھیں گے استشنا کی کتاب، اس کے باب نمبر 33
جو ہے استثنا کی کتاب کا باب نمبر 33، اگر آپ لوگ 1927 کی بائبل کا نکالیں اور ادھر سے 2013 کی جو بائبل ہے اس میں سے آپ لوگ اگر نکالیں استثنا کی کتاب باب نمبر 33، تو میں چاہتا ہوں کہ پادری صاحب خود یہاں پر آ کے آپ لوگوں کو ورسز یہ دونوں پڑھ کے سنائیں، باب نمبر 33 آیت نمبر 1 سے 2، تاکہ آپ لوگوں کو شاید میری زبان میں یقین آئے۔ پادری صاحب ذرا آئیے گا ذرا میں۔ اچھا 1927 کی بائبل میں لکھا ہوا ہے، میرے ساتھ غور کیجئے گا کہ خداوند سینا سے آیا اور شہیر سے ان پر طلوع ہوا، اور فرعون ہی کے پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا، اس کے ساتھ وہ 10,000 کرسیوں کے ساتھ آیا۔ 1927 کی بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جب آیا تو وہ 10,000 کرسیوں کے ساتھ آیا، لیکن یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ لاکھوں کرسیوں کے ساتھ آیا۔ اور بھائی یہ 10,000 ہے، یہ لاکھ ہے، آپ لوگ پتہ نہیں کہاں بھاگے پھرے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کوئی فلانی پہلی صدی کی بائبل ہے، کوئی دوسری صدی کی۔ 1927 کی بائبل آپ لوگوں سے سنبھالی نہیں جاتی ہے، آپ لوگ پہلی دوسری صدی کی باتیں کرتے ہو۔ جا یہ پکڑو جا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 66 کتابیں ہیں یہاں پہ یہ بائبل میں، اور آپ کی اطلاع کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ کتابیں جو ہیں وہ ٹوٹلی 66 نہیں ہیں۔ بائبل میں لکھا ہوا ہے گنتی کی کتاب باب نمبر 21 آیت نمبر 4، اور اسی وجہ سے خداوند کے جنگ نامے میں لکھا ہے، اسی وجہ سے خداوند کے جنگ نامے میں لکھا ہے، یعنی کہ جنگ نامہ ایک کتاب ہے جو کہ خداوند کی ہے، تو بائبل میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ یہ ذرا بائبل دے مجھے۔ بائبل میں اس بات کا خدا کے جنگ نامہ یہ والا جو کتاب ہے یہ پوری بائبل میں نہیں ہے، جو کہ یہ کتاب ماننی چاہیے۔ بائبل میں لکھا ہوا ہے یوشوا کی کتاب باب نمبر 10 آیت نمبر 13 میں، اور سورج اور آسمان کے بیچوں بیچ ٹھہرا رہا، اور یہ عاشر کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ عاشر کی کتاب اس میں نہیں ہے۔ اگر آپ لوگ پڑھیں گے، دوسرا تواریخ باب نمبر 20 آیت نمبر 34، تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے سلیمان کے باقی تمام کام شروع سے لے کر آخر تک یاہو بن حنانی نبی کی کتاب میں لکھ دیے گئے۔ نبی کی کتاب لفظ ہے، یہاں پہ نبی کی کتاب کا نہیں ہے بھائی۔ اگر آپ لوگ پڑھیں گے دوسرا تواریخ باب نمبر 12 آیت نمبر 15، تو وہاں پہ لکھا ہوگا جہام کے اول سے لے کر آخر تک سمیہ نبی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ سمیہ نبی کی کتاب، نبی کی ہولی بک اس میں نہیں ہے۔ اگر آپ لوگ پڑھیں گے پہلا تواریخ باب نمبر 29 آیت نمبر 30، دوسرا تواریخ باب نمبر 9 آیت نمبر 29، تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ناتن نبی کی کتاب کا ذکر وہاں پہ ہے۔ اور بھائی اتنے نبیوں کی کتابیں تو بائبل میں ہے نہیں، آپ لوگ 1985-86 پتہ نہیں کیا یہاں پہ کہہ کے چلے گئے۔ اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے، یہ پادری صاحب نے ایک اور اعتراض کیا ہے کہ بائبل جو کہتی ہے کہ ان کو جلا دیا گیا تھا، بائبل جو ہے بائبل کو جلا دیا گیا تھا، تو پھر اسے اور لکھا گیا، بھائی صاحب نے خود اعتراف کر دیا تھا کہ یہ جو کتاب ہے یہ پہلے جل گئی تھی، وہ پھر لکھی گئی ہے، اور ظاہر ہے دوسری بار لکھی گئی ہے، تو انسانوں کی غلطیاں تو ہوں گی جو کہ میں نے پیش کر دی۔ آگے انہوں نے کہا ہے کہ ایک پنجرے میں دو شیر نہیں رہ سکتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ایسا کچھ نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جتنے بھی انہوں نے حوالہ تو انہوں نے کچھ دیا ہی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 111 میں ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین، اگر کوئی تم میں سے کوئی سچا ہے تو اپنا ثبوت لائے۔ پاسٹر صاحب نے مجھے ایک بھی ثبوت نہیں دیا، جن کا ثبوت یہ میں ابھی ان کے جواب دیتا ہوں۔ پتہ نہیں کیا ہے یہاں پہ آگے، پتہ نہیں میرے سامنے پاسٹروں کو کیا ہو جاتا ہے، کبھی کوئی ثبوت نہیں دیتا، کبھی کوئی ٹاپک سلیپ کا ہوتا ہے، اور وہ آ کے قتل اصل میں قتل یزید ہے، پتہ نہیں کیا کیا کہہ جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے۔ دوسری بات انہوں نے کہا ہے کہ ایسی کتاب جو ہے جیسی اخلاقی تعلیمیں یہ دیتی ہیں ویسی وہاں پہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، میرے بڑے بھائی، ایسی بات نہیں ہے۔ بائبل میں بھی بہت زیادہ غیر اخلاقی جو ہیں وہ بھی تعلیمات ہیں۔ مثال کے طور پر لکھا ہوا ہے کہ میں نے پہلے بھی حوالہ دیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے تمام بچوں کو بھی قتل کروا دیا، تمام جو ہیں وہ عورتیں ان کو بھی قتل کروا دیا جو میرڈ تھی، اور جو ان میرڈ تھی ان کو قتل نہیں کیا۔ کیا یہ بائبل یہ کیا بائبل کی اخلاقی تعلیم ہے؟ اس کے بعد اگر
بیت المقدس واقعہ بہت مشہور ہے کہ انہوں نے ایک اعتقاد اور بھی کہا کہ اسلام جو ہے وہ یہ جو ہے نا اسلام یہ تلوار کے زور پہ پھیلا ہے. میرے بھائی اسلام اگر مسلمان لوگ چاہیں بھی تو وہ پھر بھی اسلام کو تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا سکتے, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 256 لا اکراہ فی الدین, دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور سے پھیلا, بھائی تلوار کے زور سے تو آپ نے پھیلایا ہے. جب بیت المقدس کو فتح کیا گیا تو ایسا ہوا کہ عیسائیوں نے اتنے قتل کیے مسلمانوں کے کہ جب گھوڑے جو ہیں وہ بیت المقدس میں وہ گئے تو ان کے آدھے پاؤں مسلمانوں کے خونوں کے ساتھ لت پت ہو گئے. تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ بائبل یہ جو بائبل ہے یہ اخلاقیات کی تعلیم دیتی ہے, اچھی تعلیم دیتی ہے, بھائی بہت اچھی تعلیم ہے بھائی. انہوں نے اور بھی کہا کہ کوئی جادو وغیرہ اگر کوئی آپ پہ اثر نہیں کرے گا, یہ بائبل اگر اس کو مانو تو جادو وغیرہ اثر نہیں کرے گا. مرکز کی کتاب باب نمبر 16 آیت نمبر 17 میں اچھے مسیحی کی 3 نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ وہ سانپ اٹھا لیں گے, زہر پئیں گے, کچھ نہیں ہوگا, اور وہ نئی زمانے بولیں گے. اور میں پارسل صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور آ کے ایسا کہیں کہ چائنیز چونکہ میں نے چائنیز کا کورس کیا ہوا ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں, چائنیز میں یہاں پہ لکھ کے دیں کہ میں یہاں سے کل کراچی چلا جاؤں گا. پتہ نہیں کون سی نئی زبانی یہاں پہ بولتے ہیں. اگر میں یہاں پہ اگر یہ یہاں پہ آگے زہر پینا چاہتے ہیں تو مجھے بتائیں, تو یعنی کہ ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے. یہ تینوں باتوں پہ یہ کسی بھی لحاظ سے پورا نہیں اتر سکتے. اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ بائبل جو قرآن مجید ہے اس پہ وہ جادو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. اور بھائی یہ ٹاپک نہیں ہے, یا کیا ہو جاتا ہے آپ لوگوں کو پتہ نہیں. اور انہوں نے پھر کہا گیا سورہ نمبر 6 آیت نمبر 57 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس کوئی موضع نہیں ہے. وہاں پہ انہوں نے موضع کا وہاں پہ لفظ ہی نہیں ہے, شاید اینک اتاری ہوئی تھی انہوں نے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے ایک اور بھی کیا, ان سے کہا کہ آپ لوگ ہمیں دعوت نہیں دے سکتے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور ان کے ارد گرد کے لوگوں کے لیے آئے تھے. آج بھی جو مکہ ہے وہ مکہ از دی سینٹر آف دی ارتھ. اگر مکہ جو ہے وہ زمین کے درمیان میں ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ارد گرد کے لیے آئے ہیں, تو ارد گرد پوری دنیا ہی ہے, صرف ارد گرد پوری دنیا مکہ ہی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ عورت کھیتی وہ یہ نا یعنی کہ نا کوئی سوالوں کے جواب نہیں ہے اور ٹاپک نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ آپ کو مصلوبیت پہ ایمان لانا ہوگا, 3 دنوں پہ ایمان. اور یہ جو ایسٹر ہے, یہ جو بائبل ہے, یہ اس بات کے خلاف ہے. میں بائبل کی اس آیت کو کوٹ کرتا ہوں, اس آیت کو مانتا ہوں جو کہ کہتے ہیں کہ یہ ایسٹر وغیرہ مت مناؤ. بے شک پادری میرے ساتھ اسی ڈبیٹ کے بعد مجھ سے ڈبیٹ کر لیں اس ٹاپک پہ. اور انہوں نے کہا کہ آپ کو مسیح کی مصلوبیت کو ماننا ہوگا. میں اپنی پہلی ڈبیٹ میں یہ بات ثابت کر چکا ہوں پاسٹر ضیاء کے ساتھ, چونکہ یہ میرا بنتا ہے. یہ پاسٹر میں تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ لوگ نہیں کہہ سکتے. پاسٹر ضیاء کو میں یہ بات ثابت کروا چکا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مصلوب نہیں ہوئے, اور انہوں نے DVDs ابھی تک نہیں دی, پتہ نہیں کیوں نہیں دے گے. اور انہوں نے کہا ہے کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ میں امن کا دین لے کے آیا ہوں. بھائی مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مسیح کی انجیل باب نمبر 10 آیت نمبر 34 میں کہ میں صلح کروانے نہیں, میں تلوار چلانے کے لیے آیا ہوں. اور انہوں نے کہا کہ تناسل اتنا ہونا چاہیے, اتنا انہوں نے کوئی حوالہ نہیں دیا. میں بغیر حوالے کی بات نہیں مانتا. انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ دیکھو چاند میں روشنی نہیں وہ یہ, لیکن پیدائش کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جو چاند ہے اس کی اپنی ہی روشنی ہوتی ہے. پیدائش کی کتاب باب نمبر 1 آیت نمبر 16 سے 17. انہوں نے کہا کہ حروف مقطوعات جو ہیں وہ آپ کو پتہ نہیں ہے. پادری صاحب میں یہاں پہ آپ لوگوں کو حروف مقطوعات کا مطلب بتا سکتا ہوں. اگر میں چاہوں تو میں آپ لوگوں کی یہاں پہ مکمل طور پہ تسلی کر سکتا ہوں حروف مقطوعات پہ, لیکن اگر میں نے یہاں پہ تسلی آپ لوگوں کی کر دی تو کل جب میں جو ہے میں خواہش کرتا ہوں کہ میری جو ڈبیٹ ہے وہ بہت بڑی عوام کے سامنے ہو, تو وہاں پہ آپ لوگ یہ والا سوال مجھ سے کبھی نہیں کریں گے. میں چاہتا ہوں کہ یہ 3-4 لوگ جو ہے نا, نہیں یہ 3-4 لوگ تسلی نہ کریں بلکہ پوری کرسچینٹی جو ہے اس کی تسلی کریں. آپ نے پھر وہاں پہ یہ والے نہیں دینے. حروف مقطوعات کے بارے میں تو یہ بہت کہتے ہیں. مرکز کی انجیل باب نمبر 13 آیت نمبر 32 میں لکھا ہوا ہے کہ اس گھڑی کے بارے میں تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے, نہ مسیح نہ کوئی اور. مقطوعات کا کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا. بھائی یہاں پہ تو اس گھڑی کے بارے میں تو مسیح کو بھی نہیں پتا. زبور کی کتاب باب نمبر 58 آیت نمبر 4 کا انہوں نے حوالہ دیا, لیکن وہ بھی غلط. میں نے ان کے تمام سوالات کے جوابات جو ہیں وہ میں نے دے دیے ہیں. اب کچھ
مزید سوالات میں کرتا ہوں. انہوں نے میری ایک بھی بات کا جواب نہیں دیا. بھائی یہ بات اگر آپ لوگوں نے نوٹ کی ہو. جی جی میں دینے لگا ہوں, آپ ٹینشن نہ لیں. آپ یا وہ یگمیہ وغیرہ دیکھنا جائے. یگمیہ کا یہاں پہ حوالہ نہیں ہے, وہ جو ہم نے لکھے تھے رات کو, دیکھنا ذرا, میں بھول گیا ہوں. یہ سبھی دیکھ میں ڈھونڈ لیتا ہوں. اچھا بھائی, انہوں نے کہا ہے کہ ایک اور انہوں نے بڑی یگمیہ کی کتاب جو ہے اس میں نا ایک اختلافات بہت سے دیے گئے ہیں کہ ایک قوم جو ہے وہ ہجرت کر کے آتی ہے تو اس کے بارے میں نا بک آف نمبر گنتی کی کتاب, یہ ذرا نا نوٹ کیجئے گا, یہ بہت زبردست غلطی ہے. یہ وہ غلطی ہے کہ جب میں 7ویں کلاس میں پڑھتا تھا میں نے تب نکالی تھی یہ والی غلطی. تو بک آف نمبر گنتی کی کتاب باب نمبر 26 اگر آپ لوگ پڑھیں گے تو اس کی آیت نمبر 7 میں لکھا ہوا ہے کہ بنی رومن کی جو تعداد تھی وہ تھی 43,730. بنی شمون کی جو تعداد تھی وہ آیت نمبر 14 میں لکھا ہوا ہے 2200 جو ہے وہ 22,200 تھی. ایسے تقریباً کوئی 6-7 جو ہیں وہ ریفرنسز دیے ہوئے ہیں کہ انہوں نے تعداد بتائی ہوئی ہے کہ کتنی کتنی تھی. اگر ہم انہی تعداد کو اگر ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں تو اس کا جو جواب آتا ہے وہ آتا ہے 5,48,330. لیکن جب ہم بائبل کہتے ہیں تو بائبل کہتی ہے کہ گنتی کی کتاب باب نمبر 26 آیت نمبر 51 میں کہ اس کا جو جواب ہے وہ آتا ہے 6,01,730. لیکن اگر ہم ان کو مائنس کریں تو 53,400 کا فرق نکلتا ہے. میں پارسا صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اللہ تعالیٰ کو میتھ نہیں آتی, چونکہ آپ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ حرف بائی حرف یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کلام ہے. آگے ہے کہ اگر آپ لوگ پڑھیں گے سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 90, آیت نمبر 27, سورہ زمر کی آیت نمبر 5, سورہ لقمان کی آیت نمبر 29 اور سورہ نازیات کی آیت نمبر 30, تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہی خدا ہے جو دن کو رات اور رات کو دن میں بدلتا ہے. یہ فرض کریں کہ یہ سامنے جو ہے یہ جو لائٹ ہے یہ فرض کریں کہ یہ سورج ہے اور یہاں پہ ایک بال کی شکل کی ایک زمین ہے یا گیند ہے. تو دن اور رات کا بدلنا صرف ممکن ہی اس وقت ہے جب سورج کی لائٹ گیند کے کسی حصے پر پڑے گی, جس حصے پر پڑے گی وہ حصہ روشن ہوگا, وہ وہاں جو ملک ہیں وہ وہاں پہ دن ہوگا. لیکن جو بیک سائڈ ہے چونکہ وہاں پر اندھیرا ہوگا, جو وہاں پہ ملک ہیں وہاں پر رات ہوگی. تو دن کے راتوں اور دن کو راتوں رات کو دن میں بدلنے سے مراد یہی ہے, یہ اسی وقت ممکن ہے جب زمین کی شکل گول ہو. تو چونکہ میں نے ان سے کہا ہے کہ زمین کی شکل چپٹی ہے, وہ بائبل میں اس بات کا ذکر ہے. اگر آپ لوگ پڑھیں گے تو پہلا تواریخ تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ بائبل میں لکھا ہوا ہے ایک جگہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان جو ہے نا وہ ایک بلند پہاڑ پہ لے جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک بلند پہاڑ پہ لے جاتا ہے تو اسے دنیا کی تمام سلطنتیں دکھاتا ہے. تو اگر زمین کی شکل گول ہے تو جتنی مرضی آپ لوگ اونچی چلے جائیں, آپ تمام سلطنتیں نہیں دے سکتے. آپ K2 پہ چلے جائیں, آپ ماؤنٹ ایورسٹ کی چوٹی پہ چلے جائیں, آپ دنیا کی تمام سلطنتیں نہیں دے سکتے کیونکہ زمین جو ہے وہ گول ہے. اسی وقت ہی ممکن ہے جب زمین ایسے فلیٹ ہوگی جیسے کہ یہ یہاں پہ آپ کا وہ پہاڑ ہے, یہاں پہ چڑھیں گے تمام سلطنتیں نظر آئیں گی. لیکن جب آپ یہ کہیں کہ زمین گول بھی ہے اور تمام سلطنتیں بھی, یہ ممکن نہیں ہے. اور زمین اور چپٹی ہے اس کی اور بھی بہت سی دلیلیں یہ ہیں کہ بائبل میں لکھا ہوا ہے, اگر آپ لوگ پڑھیں گے کہ ایوب کی کتاب باب نمبر 38 آیت نمبر 18, انہوں نے بہت سے کیے کہ کونے کہ ایسے چوڑی ایسے وہ یہ ایسے گول, ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے. واضح دلیلیں بتاتا ہوں, یہ میں آپ لوگوں کو کسی مغالطے میں نہیں کرنا چاہتا. یہ درخت وہ پہاڑ واضح لکھا ہوا ہے ایوب کی کتاب باب نمبر 38 آیت نمبر 18 میں, کیا تم نے زمین کی چوڑائی کو سمجھ لیا ہے؟ چوڑائی کو, گلائی کو نہیں, کیا تم نے زمین کی چوڑائی کو سمجھ لیا ہے؟
یہ نہیں لکھا کہ زمین کی گلائی کو۔ مکاشفہ کی کتاب باب نمبر 7 آیت نمبر 1 میں لکھا ہے کہ یوحنا نے زمین کے چاروں کونوں کی طرف فرشتوں کو دیکھا۔ بھائی کبھی کسی گول شکل کے 4 کونے ہوتے ہیں؟ نہیں۔ آگے ہے کہ بائبل میں لکھا ہوا ہے باب کی کتاب باب نمبر 11 آیت نمبر 6 میں کہ خرگوش جگالی کرتا ہے، تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ جو ہے نا گائے بھینس ہے وہی جگالی کرتی ہیں، خرگوش جگالی نہیں کرتا۔ امثال کی کتاب باب نمبر 6 آیت نمبر 6 سے 7 میں لکھا ہوا ہے کہ چونٹیوں کا کوئی سردار نہیں ہوتا۔ آج ہم جانتے ہیں کہ جب چونٹیاں جو ہیں وہ قطار باندھ کر جاتی ہیں تو جو سب سے اینڈ پہ ہوتا ہے جہاں جہاں وہ جاتا ہے وہیں چونٹیاں جاتی ہیں، تو بھائی وہ ان کا سردار یا سائنس بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہے، اور بائبل کہتی ہے کہ چونٹیوں کا کوئی سردار ہی نہیں ہے۔ اگر آپ لوگ یہ جو ہے نا یہ تمام کے تمام حوالہ جات میں ایک بار نا یہاں پہ، کیونکہ یہ میرا لاسٹ سیکشن ہے، اس کے بعد میں نے یہاں پہ جی وہ میں کرنے کو لگا انکلوڈ، چونکہ میں نے اس کے بعد نہیں آنا، اس لیے میں نا یہ جو میں ایرر بتانے لگا ان میں سے پادری صاحب نے میرے کسی ایک ایرر کا بھی جواب نہیں دیا۔ اگر پادری صاحب یہاں پر آ کے اپنے اگلے 25 منٹوں میں آ کر اب میرے چاند ایررز کے جواب دے دیتے ہیں تو کیونکہ میرے پاس کوئی ٹائم نہیں بچے گا ان کا جواب دینے کے لیے، تو یہ ان کی میرے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ ایررز گن لیں کہ داؤد نے ہبرون پر 10 برس حکومت کی یا 10 برس اور 6 مہینے، یہویاکین نے یروشلم پر 3 مہینے سلطنت کی یا 3 مہینے 10 دن، اور یہویاکین جب سلطنت کرنے لگا وہ 18 برس کا تھا یا 8 برس کا تھا۔ سلیمان کی ہیکل میں 2000 بت سما سکتے تھے یا 3000۔ جاتی جولیت کو جو قتل کیا وہ داؤد نے کیا یا ارنان نے کیا؟ یشیا نے مرنے کے بعد 10 سال بعد یہودا پر حملہ کیسے کر دیا؟ عقلیہ 42 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا یا 32 برس کا تھا؟ بیٹا اپنے باپ سے 10 سال بڑا کیسے ہو سکتا ہے؟ داؤد نے 1000 رتھ، 7000 سوار، 2000 پیادے کے لیے انہوں نے 7000 کے بجائے 700 کیوں لکھ دیا؟ لفظ حد رتھ کیوں ختم کر دیا؟ ابراہیم کا اکلوتا بیٹا کون ہے؟ وہ جو 86 سال کی عمر میں پیدا ہوا یا وہ جو 100 سال کی عمر میں پیدا ہوا؟ 205 کو مائنس کرو 75 سے تو جواب 75 آتا ہے، یہ بات غلط ہے۔ 205 کو مائنس کو 75 سے تو جواب 130 آتا ہے، یہ بات ٹھیک ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کو مائنس نہیں کرنا آتا؟ اور نہیمیہ اور عزرا اور گنتی کا بھی جواب دیں جو میں نے ابھی اتنا بڑا ایرر نکالا ہے۔ اس کے بعد سائنٹیفکلی غلطیاں، انہوں نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ جو بچہ ہے وہ جو مذکر اینیمل ہے اس کے بچے دودھ اسے کیسے پیتی ہیں۔ انہوں نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ جو ہیرودیس تھا وہ تو مار گیا تھا، بعد میں اس نے مسیح کو کیسے بتایا۔ دودھ والی گاؤں کو نہیں بتایا انہوں نے، رین بو کا نہیں بتایا، 4 پاؤں والے پرندوں کا نہیں بتایا، انگوروں کے درختوں کا انہوں نے نہیں بتایا، چھپکلی کیسے پکڑتی ہے وہ نہیں بتایا انہوں نے، زمین کے ستون وہ نہیں بتایا، آسمان کے ستون وہ نہیں بتایا، زہریلے پودے کیسے وہ نہیں بتایا، کوڑ کو دور اگر کرنا ہو تو خون پھینکا جاتا ہے کیوں یہ نہیں بتایا، لڑکی کے لیے 33 لڑکے کے لیے ڈبل کیوں، لڑکے کے لیے 33 لڑکی کے لیے سنگل کیوں یہ نہیں بتایا، زمین گول ہے یہ نہیں بتایا، زمین ساکن ہے وہ نہیں بتایا، شیر جو ہے وہ خرگوش جگالی کرتا ہے وہ نہیں بتایا، چونٹوں کا سردار وہ نہیں بتایا، کچھ نہیں بتایا یار۔ میں یہاں پہ کیا لینے کے لیے آیا؟ اور کچھ اگر ٹائم سے ہے تو مجھے بتائیں۔ اور اگر 2 منٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ یہاں پہ اور جتنی مرضی غلطیاں لے ہیں میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں، اور پادری صاحب میں ایک بھی غلطی کا جواب دیں آپ ہزاروں کے آگے ہیں۔ اچھا اور بھی غلطیاں ہیں اور بھی ہیں نہیں ہیں؟ ہاں جی بھائی بات سیدھی سادھی ہے کہ میں چیلنج کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن نہیں، بات یہ ہے کہ مجھے پہلی والی DVDs دیں، مجھے جتنے مناظرے ہوئے ہیں یہ ہار گئے ہیں، یہ مجھے DVDs نہیں دے گئے۔ یہ پہلے بھی آواز ریکارڈ ہوئی ہے، آپ ٹینشن نہ لیں، ابھی تک نہیں ملی، وہ میرے پاس یہ لیپ ٹاپ میں سے وہ آواز یہ ہے، میں ابھی آپ لوگوں کو ان کی آواز یہ سناتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں ذمہ دار لیتا ہوں، نہیں دی ابھی تک۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ لوگ وعدے کے خلاف جاتے ہیں، میرے پاس جو وعدے کے خلاف ہو جاتا ہے بائبل کے لحاظ سے وہ جہنمی ہے۔ ہاں جی چلیں، آج کسی مناظرے کی دعوت نہیں دی میں۔ اچھا چلیں، اس طرح
اچھا چلیں، دونوں سیشن کمپلیٹ ہو گئے ہیں. فرسٹ سیشن کمپلیٹ ہو گیا. ریبٹل سیشن کا جو پہلا مرحلہ تھا وہ وحید بھائی نے اس میں اپنی آ کر گفتگو کی. لیکن وحید بھائی میں ایک بات بتاتا چلوں آپ کو، یہ ہر مسلمان کہ اس کی تو اپنی روشنی نہیں ہے، ریفلیکشن ہے. رینبو کب بنی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا رینبو پہلے نہیں تھی؟ تو آپ مجھے حوالہ دے دیں جس سے مجھے پتہ چلے کہ پہلے تھی. میرا یہ مان ہے کہ رینبو خدا نے اسی وقت بنائی جب یہ کہا. جس فنومینن کی آپ بات کر رہے ہیں، دنیا کے کسی بھی چیز میں اس کی جو بھی سائنٹیفک کوالٹی ہے، اس کا خالق خدا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ خدا نے جب یہ عہد باندھا تو اسی وقت پانی کے اندر، پرزم کے اندر یہ خصوصیات رکھی کہ وہ روشنی کی ایک کرن کو 7 رنگوں میں تقسیم کر دے. یہ خدا ہر ایک چیز کا خالق ہے. یہاں پہ بھی وہ خدا تو آج بھی کام کر رہا ہے، آپ اس کو روک سکتے ہیں؟ وہ کر رہا ہے. آپ کا تو ایمان ہے کہ اس کے کن کہنے سے اس نے کن کہا تو یہ کو رینبو بن گئے. آپ نے کہا کہ انگور کا درخت نہیں ہوتا. اچھا میں آپ کی اطلاع کے لیے آپ کو بتا دوں، آپ کہنا چاہتے ہیں کہ بیل ہے. غور سے جا کے انگور کو دیکھیں، آپ نے صرف خریدا ہے اور وہ بھی 1.5 پاؤ خریدا ہوگا. آپ انگور جا کے دیکھیں، 8-10 سال کا جب اس کا بوٹا ہو جاتا ہے تو اس کا تنا جو ہوتا ہے وہ سخت بن جاتا ہے. اس پہ آپ جھولا بھی ڈال سکتے ہیں. آگے اس کی ہر سال شاخیں کاٹتے ہیں، وہ بیل بنتی ہے، لیکن تنا بیل نہیں بنتا. بہرحال اگر اس کو درخت کہہ دیا ہے تو یہ ترجمے کا مسئلہ. آپ مجھے جواب دے دیں کہ قرآن مجید میں کدو کا درخت لکھا ہوا سورہ الصفات میں، یہ کدو کا درخت آپ نے بتا رہا سورہ الصفات 37 نمبر سورہ. اچھا جی آیت بھی بتا دینا. الصفات آپ قرآن کے حافظ ہیں، آپ کو نہیں پتا؟ اچھا آیت بھی بتا دیتے ہیں آپ کو، سن لیں. اچھا انگور میں تو آپ جا کے تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ اس پہ جھولا ڈالیں. اگر نہ جھولا ڈالیں، نہ ڈلے تو مجھے کہہ دینا. آپ کدو اگر درخت ہے تو اس پہ جھولا ڈال کے دکھا دیں، تجربہ ہو. اچھا آپ نے حوالہ دیا جی درختوں نے درخت سے کہا کہ ہم نے تجھے بادشاہ بناتے ہیں. آپ پھر آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزوں کو پڑھ جاتے ہیں. او بھائی یہ ایک مثال دی ہے، یہ ایک مثال ہے کہ درختوں نے درختوں سے کہا. یہ سائنس نہیں بیان کی، مثال تھی ایک. گیہوں کی فصل نہیں ہوتی، یہ مجھے نہیں پتا آپ نے کون سی زرعی یونیورسٹی سے MSc کر لی ہے. گیہوں کی فصل ہی تو ہوتی ہے، اور کیا ہوتی ہے؟ فصل ہی اس کو کہیں گے کراپ، اور کراپ کا ترجمہ فصل. اس میں کوئی پرابلم نہیں. آپ نے چھپکلی کا حوالہ دیا. دیکھیں ہماری یہ بات نہیں ہوئی تھی کہ آپ مشکل سوال بھی پوچھیں گے. یہ آپ نے بڑا مشکل سوال پوچھ لیا کہ چھپکلی ہاتھوں سے ٹڈیاں پکڑتی ہے. اب جب میں نے حوالہ پڑھا تو وہاں ٹڈیاں نہیں ہیں، وہاں لکھا وہ ہاتھوں سے پکڑتی ہے. بھائی وہ اس طرح ہاتھوں سے پکڑتی ہے اور آگے جاتی ہے. یہ آپ کے سمجھنے میں غلطی ہے، جا کے دوبارہ پڑھیں. ٹڈیاں وہاں نہیں ہیں. اور محلوں میں رہتی ہے تو یہ تو بات ٹھیک ہے، محلوں میں بھی رہتی ہے. کوئی مجھے ایسا گھر دکھا دیں جس میں چھپکلی نہیں ہے. اب آپ مار کے کہہ دیں تو جی ختم کر دی ہیں تو نہیں ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہوتی ہیں. آپ سے تو ڈینگی ختم نہیں ہوتا، چھپکلیاں کہاں ختم ہوگی؟ ہاں جی آپ نے بائبل کا حوالہ دیا کہ زمین کے ستون ہے. اچھا دیکھیں یہ جو کہا زمین کے ستون ہے، فگریٹو لینگویج ہے. میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ خلا میں لٹکی ہوئی ہے. اس کا مطلب زمین جو مضبوط ہے، جو اس کو ستون کا، وہ کش سے سکل کا اس کا مدار جس کے اندر ہے. اس کو انٹرپریٹ کرنا پڑتا ہے، پھر نہیں ہو سکتا. مجھے اس کا جواب بھی آتا ہے لیکن آپ سے جواب دینا چاہتا ہوں. پھر میں نے آپ کو کہا کہ مشکل سوال نہیں کرنا. آپ نے اگلا سوال اس سے بھی مشکل کر دیا کہ پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا نے کہا کہ تمام جڑی بوٹیاں کھا سکتے ہو. اور پھر ذاکر نائک کی ڈبیٹ یہ آپ نے سن لی. آپ نے ان بوٹیوں کے نام گنوا دیے، کچھ آپ نے نہیں بتائے، مجھے ان کا بھی پتہ ہے کہ وہ یہ جڑی بوٹیاں جن کو اس میں دتورا وغیرہ اور خطرناک. ہاں جی یہ سورہ الصفات 146 آیت نمبر جو آپ کہہ رہے تھے لے لیں. اچھا جڑی بوٹیوں کے متعلق آپ نے کہا کہ ایسی، ذاکر نائک نے ایکچولی کہا کہ ایسی ایسی جڑی بوٹیاں جن کو آپ کھائیں تو اسی وقت ڈیتھ ہو سکتی ہے. خدا نے کیسے کہہ دیا کہ تمام جڑی بوٹیاں آپ کو دیتا ہوں؟
پھر میرا ذاکر نائک کو بھی جواب، آپ کو بھی جواب، اور 1.5 ارب مسلمانوں کو بھی جواب کہ خدا کا واسطہ بائبل کو جب بھی پڑھتے ہیں پورا پڑھیں، شروع سے لے کر آخر تک پڑھیں اور ترتیب کے ساتھ پڑھیں۔ پہلے چیپٹر میں یہ بات ہے کہ تمام جڑی بوٹیاں تمہارے کھانے کے بعد ہر ایک چیز کھا سکتے ہو۔ اگلا چیپٹر آپ نے پڑھا نہیں ہے۔ جب آدم نے گناہ کیا تو پھر خدا نے سسٹم کو چینج کر دیا، لکھا تیرے سبب سے زمین لانتی ہوئی، اب یہ جھاڑیاں اور اونٹ کٹارے اگائے گی۔ اس سے پہلے یہ کانٹے، یہ اونٹ کٹارے، یہ خطرناک چیزیں، یہ زہریلی چیزیں، یہ خدا کے اوریجنل ڈیزائن کا حصہ نہیں تھی۔ خدا کا واسطہ بائبل کو سمجھ کے اور پورا پڑھ لیا کرے، طوطے کی طرح نہ پڑھے۔ اب آپ کو قرآن کا چونکہ حفظ کرنا سکھا دیا، آپ اس کو بھی اس طرح حفظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نقصان اٹھاتے ہیں۔ کوڑ کے متعلق آپ نے کہا کہ جی وہ کوڑ خون چھڑکنے سے کیسے پاک ہو سکتا، پھر آپ نے ایک آیت اٹھائی۔ پورا چیپٹر پڑھیں بھائی، پورے چیپٹر میں وہ بات ہے۔ کاہن نے لکھا کہ کہیں پہ اس قسم کا مسئلہ تو کاہن معائنہ کرے آدمی کا کہ اس میں اگر کوڑ ہے، اگر داغ ہے وہ داغ مسلسل وہاں پہ یہ ہے، آپ ہر ایک چیز پہ صدقہ دے دیتے ہیں۔ آپ کے بچے کی سائیکل کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، وہ بچ جاتا، آپ کہتے ہیں صدقہ دے۔ تو انہوں نے اگر خون چھڑک دیا، مذہبی رسم ہے۔ یہ 40 دن ناپاک، اور پھر کہا کہ 80 دن، وہ میں دونوں کو جمع کر کے بتا رہا ہوں۔ یہ بھی آپ نے اس کو سائنٹیفک رسم میں ڈال دیا، یہ بھی مذہبی رسم ہے۔ اور اگر آپ پنجابیوں کے کلچر سے واقف ہوں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ عورت کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو 1.25 مہینے تک وہ کہتے ہیں نہ کوئی کام کرے، گھر سے نکلے، یہ مذہبی رسم ہے، اس کو کہا جاتا ہے۔ یہودیوں کا یہ دستور تھا، ان کا قانون ہے کہ عورت حیض کی حالت میں بھی ان دنوں میں وہ ناپاک گنتے تھے۔ بہرحال جب یسوع مسیح آیا تو اس کا یہ فضل ہے کہ اس پر ایمان لاؤ تو آپ کسی طریقے سے بھی ناپاک ہوں تو آپ پاک ہو سکتے ہیں۔ تو یہ 40 اور 80 کا اگر آپ کنٹراڈکشن کہتے ہیں تو اگر لڑکا پیدا ہوتا ہے تو 40، اور اگر لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اس لیے کہ یہ 40 دن اس کے، اور 40 جب لڑکی بڑی ہوتی ہے تو اس کا بھی آپ ابھی سے اس طریقے سے۔ آپ نے کہا غیر اخلاقی تعلیمات بائبل میں بھی ہیں۔ خیر آپ نے ایسی کوئی بات مجھے بتائی نہیں ہے، لیکن میں بتا دیتا ہوں، جو مسلمان جب بائبل پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے کہتے ہیں لوط والا واقعہ، پھر حضرت داؤد والا واقعہ وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ کو داؤد والا واقعہ نظر آ گیا۔ بائبل میں اگر ایسے واقعات ہیں تو سن لیں کہ بائبل کا موقف کیا، بلکہ میری آواز جہاں تک جا رہی ہے وہ بھی سن لیں۔ لوط کی بیٹیوں نے اگر غلط حرکت کی ہے تو خدا کا حکم بھی موجود ہے کہ حرام زادہ، کوئی حرام زادہ 10ویں پشت تک خدا کی جماعت میں آنے نہ پائے۔ اور باقی داؤد کا میں نے بتایا، اس کی سرزنش کی، اور لوط کی بیوی نے اگر غلطی کی ہے تو مسیح یسوع کے اپنے الفاظ ہیں کہ نشان عبرت بنا دیا، لوط کی بیوی کو یاد رکھو۔ تو یہ واقعات چونکہ بائبل ایک آئینہ ہے، انسان کے غلط واقعات اس لیے مندرج ہیں کہ بنی نوع انسان اپنی گردن اکڑا کے نہ چلے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں گناہ گار ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ بائبل میں جب انسان کو اپنی شکل نظر آتی ہے تو وہ اپنا سا منہ لے کر رہ جاتا ہے۔ بائبل بعض لوگوں کو پسند بھی اس لیے نہیں آتی کہ یہ ان کو آئینہ دکھا دیتی ہے۔ ان کو ایسی کتاب چاہیے جو ان کو انکریج کرے، الٹا کام کریں وہ شاباش شاباش، ایسی کتاب چاہیے۔ آپ نے مجھ سے کہا کہ جی چینی زبان کا آپ فقرہ لکھ دیں۔ بائبل میں کہیں نہیں لکھا کہ نئی نئی زبانیں لکھنا، بھی وہاں لکھا نئی نئی زبانیں بولیں گے، لکھنے کا تو لکھا ہی نہیں ہے۔ یہ پانی کا گلاس دیں۔ ہاں جو آپ کہہ رہے کہ زہر پی لیں گے تو زہر پی کے دکھاؤ جی، جو مسیح کے ماننے والے ہیں۔ چلیں آپ یہ پانی کا گلاس ہے، اس میں زہر ڈالے میں پیوں گا، لیکن پہلے میری آپ سے بھی ایک میرا چیلنج سنیں۔ نسب ناموں کے بارے میں آپ نے بڑا کھچائی کی ماری کہ جی متی نے یہ لکھ دیا، تواریخ میں یہ لکھ دیا۔ متی اور لوکا میں جو نسب نامے ہیں ان کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں کہ یہ نسب نامے سلیکٹیو ہیں۔ اگر ہم نسب نامے ٹریس کریں آدم تک تو یہ تو ہزاروں کی تعداد میں بن جاتے ہیں۔ نسب نامے لکھنے کی وجہ سن لیں کہ نسب نامے لکھے کیوں جاتے تھے۔ مسلمانوں کے لیے نسب ناموں کی اہمیت نہیں ہے، ابھی بتاتا ہوں کہ کیوں اہمیت نہیں ہے۔ یہودیوں کے لیے نسب ناموں کی
اہمیت بہت زیادہ تھی، اس لیے کہ اپنے آپ کو یہودی ثابت کریں، اپنے آپ کو مقدس قوم ثابت کریں، اپنے آپ کو ہارون کی نسل سے ثابت کریں، اپنے آپ کو لاوی کے قبیلے سے ثابت کریں۔ اس کے لیے ان کے لیے ضروری ہے کہ نسب نامے ثابت کریں۔ تو ولیم بارکلے لکھتا ہے کہ اگر وہ مشنا اور تالمود کے حوالے سے کہ 5 نسب نامے وہ سلیکٹو پیش کر دیں تو یہ کافی ہے، اس کو سند مانا جائے گا۔ تو یہ سلیکٹو، اچھا، بلکہ متی کی انجیل میں، بلکہ چاروں اناجیل میں مسیح یسوع کو صرف ایک نسب نامے سے بیٹا کہہ دیا گیا، ابراہیم کا بیٹا، اے ابن ابراہیم، اے ابن داؤد، یہ بھی کہا گیا کہ ابن داؤد کا بیٹا۔ تو صرف ایک ہی نسب نامہ بلکہ 2، ایک مسیح خود، ایک داؤد، لیکن وہ مانتے تھے کہ ہاں اس نسل سے ہے۔ اچھا، متی میں اور لوکا میں جو نسب نامے ہیں دونوں کا مقصد فرق ہے۔ متی اس کو ابن داؤد اور ابن ابراہیم ثابت کرتا ہے، اور لوکا اس کو آدم تک لے کے جاتا ہے تاکہ یہ ثابت کرے کہ یہ صرف یہودی نہیں، یہ صرف ابراہیم کی قوم سے نہیں بلکہ پوری انسانیت کا نمائندہ ہے۔ اس لیے اور آدم تک اس کا نسب نامہ لے کے جانے کا مقصد ہے کہ وہ جن بوت نہیں تھا، جیتا جاگتا انسان تھا، خاکی انسان تھا، یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی۔ متی نے 14 کے 3 سیٹ بیان کیے ہیں۔ اس وقت یہ کتاب عام ہاتھوں میں نہیں تھی، یہ 14 کے سیٹ اس لیے ہیں کہ آپ حفظ کر کے زبانی بھی یاد رکھ سکیں۔ اسیری سے واپسی پر نسب نامے چیک ہوئے، عزرا کی کتاب آپ پڑھ کے دیکھ لیں تو سب لوگ اپنے نسب نامے پراپر نہیں پیش کر سکے، اور وہاں عزرا 6 باب کی 62 آیت آپ پڑھ کے دیکھیں۔ اب اگر میں پورا حوالہ پڑھوں گا تو میرا ٹائم کم ہو جائے گا۔ یہ لیں، کچھ لوگوں کی لسٹ دی گئی ہے جو اپنے نسب نامے پیش نہیں کر سکے، تو اس لیے ان کو منظور نہیں کیا گیا، اور ایک پورا قبیلہ لاویوں کا نسب نامے، جائز نسب نامے نہ پیش کرنے کی وجہ سے قبیلہ الگ کر دیا گیا، اور یہودیوں نے ان کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا۔ ہیرودیس نے نسب ناموں کا ریکارڈ جلا دیا تھا، اس لیے کہ اس کا اپنا نسب نامہ مشکوک تھا، وہ آدھا یہودی تھا آدھا ادومی تھا، تاکہ لوگ مجھ پر بھی تنقید نہ کرے کہ نسب نامہ ٹھیک نہیں۔ آپ نے کہا کہ زمین تو گول ہوتی ہے، سلطنتیں دکھائیں۔ بھائی آپ کو فگریٹو لینگویج بھی سمجھ نہیں آتی۔ مسیح کو اس نے شان و شوکت دکھائی ہے سلطنتوں کی کہ یہ ہوتی ہے۔ تو یہ ابھی جو ووٹنگ ہو رہی ہے، حکومت بنانی ہے، سارے نمائندوں کو، ایم این اے کو انہوں نے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے سب کچھ دکھا دینا کہ آپ کو یہ بھی دے دوں گا، مرسیڈیز بھی دے دوں گا، ہیلی کاپٹر بھی دے دوں گا۔ ٹڈیوں کا کوئی بادشاہ نہیں ہوتا، چیونٹیوں کا۔ اچھا، تو دیکھیں، سن لیں، مکھیوں کا، ٹڈیوں کا، چیونٹیوں کا سن لیں۔ جو بادشاہ ہوتا ہے یہ سائنسدانوں کی اور بایولوجسٹ کی کاریگری ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ بادشاہ، یہ ان کی کوئین ہے۔ ایز سچ بادشاہ کا مطلب ہے کہ ہر ہفتے بادشاہ ایک نیا آرڈیننس جاری کر دے کہ اب آپ گھر سے باہر نہیں نکلو گے، رات کو 8 بجے کے بعد دروازے بند، تو پھر تو ہم مانیں گے بادشاہ تھا۔ وہ جتنے بھی کارکن کام کرتے ہیں بھائی، ان کے اندر چپ لگی ہوتی ہے۔ سائنس نے یہ بتایا کہ ان کے انڈے کارکن کے اٹھا کے کسی اور کے آپ گھر میں رکھ دو تو وہ ادھر مال جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ تو اندھے ہوتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں نہیں ہیں۔ اچھا، بائی دا وے، تھینک یو۔ بہت شکریہ پادری شفیق صاحب کا، انہوں نے آ کر اپنی ریبٹلز دیے۔ اب ہم تیسرے مرحلے میں ہیں اپنے مناظرے کے، اور یہ ہے کنکلیوڈنگ ریمارکس کا۔ اس میں دونوں مقررین کے پاس 10 منٹ ہوں گے کہ وہ آ کر اپنی گفتگو کا خلاصہ بیان کریں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے میں وحید کو بلانا چاہوں گا کہ وہ آئیں اور اپنی گفتگو کا خلاصہ بیان کریں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ شے کا جگالی کرنا وہ تو حرام ہے، لیکن خرگوش
یہ میں نے اس لیے یہ دیکھے نا کہ ہوا کچھ یوں ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تھے تو انہوں نے بنی اسرائیل سے ایک بات کہی تھی کہ کون کون سے جانور جو ہیں وہ آپ پر حرام کر دیے گئے ہیں اور کون کون سے حلال کر دیے گئے ہیں. یہ میں خرگوش والی بات کا جواب دینے لگا ہوں. سورہ حمل سجدہ آیت نمبر 43 میں لکھا ہوا ہے کہ جو باتیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں ہم اس کا ذکر پچھلی کتابوں میں بھی کر چکے ہیں. یعنی کہ اگر آپ لوگ پڑھیں اخبار کی کتاب یا باب نمبر 11 آیت نمبر 4 سے 6 وغیرہ میں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ناخن والے جانور حلال ہیں. ٹھیک ہے, بتاتا ہوں میں بھی. تو کچھ یوں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تم سچے ہو تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو خرگوش ہے وہ حرام ہے. بائبل میں یہی لکھا ہے نا. جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ جو خرگوش بکری وغیرہ ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے حلال ہیں. تو اگر تو بائبل میں لکھا ہوتا کہ جو خرگوش ہے وہ حرام ہے تو آپ لوگوں نے اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں دکھایا بھائی جی یہ دیکھو آپ کا خدا تو کہتا ہے کہ یہ جو خرگوش ہے وہ جو ہے وہ یعنی کہ حرام ہے تو یہاں پہ تو حلال ہے, یہاں پہ حلال ہے وہاں پہ حرام ہے. ایسی ویسی آپ نے کوئی بات نہیں کی. اور دوسری بات یہ کہ پادری صاحب نے جتنی بھی یہ غیر اخلاقی باتیں کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہاتے ہوئے دیکھا وہ یہ بھائی جان جی آپ نے مجھے کوئی بھی دلیل نہیں دی, کوئی بھی آپ نے مجھے حوالہ نہیں دیا, کوئی بھی کچھ نہیں. اگر کچھ کتابوں کے حوالے دیے بھی ہیں کہ ڈاکٹر طاہر القادری نہیں میں ہوں نہیں وہ جو ہے وہاں پہ کہیں نہیں میں وہ والی آیات کے ذکر کروں جو آپ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نہاتے ہوئے دیکھا ہے وہ یہ آپ نے صحیح بخاری کا حوالہ دیا ہے مجھے کہ کون سا باب کون سی حدیث کون سا وہ صحیح بخاری کی 8 جلدیاں میں کہاں پہ ڈھونڈوں. دکھائیں مجھے ابھی اس وقت دکھائیں نکالیں صحیح بخاری. اچھا تو وہ کچھ یوں ہے کہ پادری صاحب اپنے پوائنٹ سے ہٹ چکے ہیں. پادری صاحب نے یہ تو میرا پوائنٹ ہی نہیں ہے. میں نے تو یہ باتیں پادری صاحب سے کہی نہیں ہے کہ فلاں نبی نے فلاں کو نہاتے ہوئے دیکھا وہ یہ میں نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے. آپ یہاں پہ آ کے پتہ نہیں کیا کیا کہہ کے چلے گئے ہیں. دوسری بات یہ کہ تو جو میں نے مینشن کیا ان کا جواب آپ نے نہیں دیا ہے. آپ لوگوں نے میری بات کسی کا بھی جواب نہیں دیا ہے آپ نے. ہاں جی آپ نے بھائی جان جی کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا ہے. اور جن کا جواب دیا ہے وہ میں نے آپ لوگوں سے پہلے ڈسکس کر دیا ہے کہ یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ زمین گول ہے یا وہ یہ بھائی جان جی اگر یہ مقصد ہوتا سبھی شان و شوکت دکھانی ہوتی تو پہاڑ پہ مسیح علیہ السلام کو لے جانے کی کیا ضرورت تھی. وہ تو زمین میں بھی بتا سکتے تھے کہ بھائی جان جی یہ ہے وہ. باقی کچھ یوں ہے کہ اگر انہوں نے تمام سلطنتیں کسی کو شہرت ہی کروانا ہوتی تو وہ ان کو زمین پہ بھی کروا سکتے تھے, ان کو پہاڑ پہ لے جانے کی ضرورت نہیں تھی. تو باقی انہوں نے جتنے بھی حوالے دیے ہیں کیونکہ میرے پاس ٹائم کا میں صاحب کو غلط ثابت کرنے کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اور بات انکلوڈنگ مارک کچھ یوں ہیں کہ پادری صاحب نے جتنے بھی حوالہ جات وہ جتنے بھی میں نے غلطیوں کا ذکر کیا تھا انہوں نے کہا کہ وہ مذکر مؤنث نہیں ہوتے. یہ جکال لفظ ہے جو اس کا مطلب ہے مذکر گدڑ اور جیکالس اگر پڑھیں تو اس کا مؤنث, لیکن پادری صاحب کو شاید انگلش نہیں آتی ہے تو انہوں نے یہاں پہ لکھا ہے پلاتے ہیں. گدڑ دودھ پلاتے ہیں تی ہیں نہیں ہے. یہ بات بھی ذرا دھیان میں رکھیے گا. تو یعنی کہ کچھ یوں ہیں کہ آپ جو ہے نا آپ نے کافی غلطیوں کے جواب نہیں دیے ہیں. تو جن غلطیوں کے جواب دیے ہیں وہ میں نے آپ لوگوں کو ان کی کلیریفیکیشن کر دی ہے. تو باقی کچھ یوں ہے کہ میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر تو مجھے میری تمام غلطیوں کے جواب مل جاتے تو ٹھیک تھا. وہ غلطیاں جن کے انہوں نے جواب نہیں دیے ہیں وہ یعنی کہ ان کا کیا ازالہ ہوگا, کیا وہ کہیں گے, مجھے کب سمجھ میں یہ مجھے سمجھائیں گے. تو اب دیکھ لیں کہ انہوں نے میرے کافی غلطیوں کے جواب نہیں دیے جن میں سے میں کچھ نہ آپ تمام کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے مجھے
یہ جو ہے یہ والی کہ 18 اور 8 والا انہوں نے کہا کہ یہ ترجموں میں غلطیاں ہیں، اور بھائی میں بھی تو کہتا ہوں کہ ترجموں میں غلطیاں ہیں، میں بھی تو کہتا ہوں کہ یہ انسانوں نے ہاتھوں سے لکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ابھی اعتراف کیا کہ وہ فلانا نصف نامہ لے کے آ گیا، فلانا نصف نامہ لے کے آ گیا۔ اور یہ یہوا کیم والا میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے پشتیں کیوں نہیں لکھی۔ آپ نے کہا نا کہ فلاں یہودی نے کہا تھا کہ میرا نصف نامہ لے لو، اس نے کہا نہیں میں نے نہیں لینا، ریجیکٹ ہو گیا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ متی نے کیوں نہیں لکھا۔ متی میں لکھا ہوا ہے، متی کی انجیل باب نمبر 1 آیت نمبر 8 سے 2 میں متی کہتا ہے کہ عزیہ یورام کا بیٹا تھا، اس نے 3 پشتیں جو ہدف کر لی ہوئی ہیں کہ یورام کا بیٹا حزیہ، اس کا بیٹا یوتام اور اس کا المسیح، یہ 3 پشتیں جو ہیں وہ متی نے نہیں لکھی۔ کیوں نہیں لکھی اس کا جواب بھی سن لیں آپ۔ اگر آپ لوگ پڑھیں گے لوکا کی انجیل باب نمبر 1 آیت نمبر 32 سے 33 میں، تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ خداوند داؤد کا تخت اس کو دے گا، یعنی کہ یسوع کو دے گا، ٹھیک ہے۔ اور یرمیہ باب نمبر 22 آیت نمبر 30 میں لکھا ہوا ہے کہ یہورام کی نسل میں سے کوئی بھی داؤد کے تخت پر نہیں بیٹھ سکتا۔ اسی لیے متی نے نام نہیں لکھا۔ اگر متی نام لکھ دیتا تو مسیح کا تو درخت کے داؤد پر بیٹھنا تو تھا ہی ناممکن۔ یہ تو اس نے اس لیے نہیں لکھا تاکہ وہ یہ والا جو تخت پر بیٹھنے والا کنٹراڈکشن ہے نا، یہ بھی وہ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ تھی اصل وجہ۔ ایسے نہیں ہو جاتا کہ کوئی نصف نامہ یہاں سے لے کے آ گیا، یہ خدا کی کلام ہے، کوئی یہاں سے آ گیا، یا وہی بھائی میرا بھی نصف نامہ لکھ دو میں لکھ دوں۔ اور بھائی یہ خدا کی کلام ہے، خدا کی کتاب ہے، آپ لوگوں کی کتاب نہیں کہ جو مرضی آ جائے، جو مرضی ڈال دے، جو مرضی ڈال کے اور چلا جائے۔ یہ کوئی گلا نہیں ہے کہ جو مرضی آ جائے 5 روپے کا سکہ ڈال کے چلا جائے۔ بھائی جان یہ آپ لوگوں کے بقول لفظ بے لفظ خدا کا کلام ہے۔ اور اس غلطی کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ اس نے کیوں نہیں پوچھنے لکھی؟ اسی وجہ سے نہیں لکھی۔ اور ٹائم ہے، اچھا جی۔ اس کے بعد میں نے دیکھا یہ کیا تھا کہ زکریا جو ہے، زکریا بیکیا کا بیٹا تھا، تو تواریخ 2 باب نمبر 24 آیت نمبر 20 میں لکھا ہے کہ نہیں وہ یہودیہ کا بیٹا تھا۔ جاتی جولیت کو کس نے قتل کیا، اس کا بھی نہیں آپ لوگوں نے جواب دیا۔ میں نے کم از کم کتنی کتابیں آپ لوگوں کو گنوائی، آثر کی کتاب، فلاں کی کتاب، فلاں کی کتاب، ان میں سے کسی بھی آپ نے کوئی بھی کتاب بائبل میں مینشن ہی نہیں ہے۔ کیا وہ پیغمبروں کی کتابیں نہیں تھی؟ لکھا ہوا ہے کہ وہ پیغمبروں کی کتابیں تھیں، کیوں نہیں مینشن ہے اس میں؟ اگر مینشن نہیں ہے تو بھی کیوں نہیں ہے مجھے بتائیں ذرا یہاں پہ آ کے۔ اور اس کا بھی جواب آپ لوگوں نے نہیں دیا کہ یہ جو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 حوالے غلط دے دیے تھے کہ فلاں ملک میں دفن ہوئے، فلاں کو بیچا، فلاں کو انہوں نے خرید لیا، یہ بھی ان سوالوں کا بھی آپ نے جواب نہیں دیا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ محمد صاحب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، یہ میرا ایمان ہے۔ بلکہ میرا ایمان یہ بھی ہے کہ انہوں نے یہ والی باتیں نہیں کہیں، یہ والی باتیں یہ متی صاحب بھی کہیں نہ کہیں بیٹھ کے لکھتے رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں پہ۔ آپ لوگوں نے میرا اس بات کا بھی یہ متی کی انجیل باب نمبر 2 آیت نمبر 6 میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا ہے کہ اے بیت لحم یہودا کے علاقے، تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت کی نگہبانی کرے گا۔ جب اس پیش گوئی کو ایک مفسر جس کا نام ہے پیکس، پاسٹر صاحب پیکس ہے اس کا نام، آپ سے بس کہہ دیتے ہیں، میں اس کی آپ کو مکمل طور پہ کتاب کا حوالہ دیتا ہوں۔ پیس کمنٹری پیج نمبر 702 اور پیج نمبر 1184 میں وہ کہتا ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں کہ نبی کی معرفت لکھا ہوا ہے کہ اے بیت لحم یہودا کے علاقے، تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا ہے، چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت بنی اسرائیل کی نگہبانی کرے گی۔ یہ انہوں نے ایک کوٹیشن کوٹ کی ہوئی ہے۔ کوٹیشن جو کوٹ کی جاتی ہے وہ ایز اٹ از کی جاتی ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں کیا جاتا۔ اور یہ جو کوٹیشن ہے یہ پوری بائبل میں مجھے آپ بالکل یہی الفاظ نکال کے دکھا دیں۔ اور اب اس مناظرے کی جو آج کا آخری ہمارا سیشن ہے، سیکنڈ لاسٹ بلکہ جو سیشن ہے کنکلوڈنگ ریمارکس کا، اس کے لیے پادری شفیق صاحب آئیں گے اور وہ کنکلوڈنگ ریمارکس پیش کریں گے۔ شکریہ۔ چاند بن سکتا نہیں کسی کا بھی کھلونا، بچہ تیرے اندر کا مگر ضد پہ اڑا ہے، تیرے جذبات تو سچے ہیں اے سہنی لیکن کچا تیرے گجرات کی مٹی کا گھڑا ہے۔
حاضرین و ناظرین، آپ نے مولانا وحید صاحب کو بھی سنا، آپ نے مجھے بھی سنا، اور یہ ساری باتیں سننے کے بعد میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں وہ بھی بتاتا ہوں، لیکن پہلے ایک دو باتیں جو ضروری ہے وہ میں بتا دوں۔ انہوں نے کتابوں کا بہت حوالہ دیا، حالانکہ جب کنکلیوڈ کرنا ہے تو اس میں صرف کنکلیوڈ کرنا، ریبٹل میں کرنا چاہیے تھا۔ اینی وے، جنگ نامے کا ذکر کیا، اس کے علاوہ بھی کتابیں ہیں بائبل میں جن کا آپ نے ذکر نہیں کیا، میں کر دیتا ہوں۔ عاشر کی کتاب کا ذکر ہے، اور ایک دو شاعروں کا بھی ذکر ہے، ان کے شعر کوٹ بھی کیے گئے۔ کسی کتاب میں کسی کتاب کو کوٹ کر دینے کا کہ فلاں بھی کتاب ہے، اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ کتاب الہامی ہے۔ اب سورہ نجم کے اندر لکھا ہے کہ ہم نے ابراہیم کے صحیفوں میں لکھ دیا کہ کوئی شخص دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ آپ مجھے دکھا دیں ابراہیم کا صحیفہ، اور اس کے علاوہ بھی کتابوں کا آپ کو بتاتا ہوں قرآن کے اندر، کہ یہ سورہ البقرہ اور اس کی 135 آیت۔ مسلمانوں کہو کہ ہم خدا پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر اتری اس پر، اور جو صحیفے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب پر اترے۔ اب آپ مجھے یہ سارے صحیفے دکھائیں گے۔ بائبل کی جن کتابوں کا آپ ذکر کر رہے تھے ان میں کسی میں نہیں لکھا کہ یہ کتابیں الہامی ہیں۔ یہ آپ نے خود آگے یہ لفظ لگایا تھا کہ یہ مقدس کتابیں ہیں، پاک۔ بائبل نے نہیں کہا، وہ کوٹیشنز دی ہے، کوٹیشنز ہم مانتے ہیں۔ اور جلدی میں ایک دو باتیں۔ آپ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ کو تو پتہ نہیں تھا قیامت کا، شاید یہ آپ نے ذکر کیا، اس کو پتہ تھا۔ اگر آپ پورا چیپٹر پڑھیں تو صرف وہ بتانا نہیں چاہ رہے تھے، اگر آپ پورا چیپٹر پڑھیں تو آگے ڈیٹیل بتا دیا کہ اس وقت یہ ہوگا۔ تو جو شخص ڈیٹیل بتا رہا ہے اس کا مطلب ہی نوز ایوری تھنگ، اور آپ کا قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے۔ سورہ نمبر 43 اس کی 61 کہ حضرت عیسیٰ کو قیامت کا علم ہے، علم الساعت لکھا ہے، آپ اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں قیامت کی نشانی ہے، آپ کی مرضی، جو مرضی ترجمہ کرتے ہیں۔ جی کون سی کوٹیشنز؟ اچھا چلو دیکھیں، آپ نے تفصیل سے ہماری بات سنی ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں دو کتابیں ہیں بھائی، آپ کتاب کا حجم بڑا کر دیں اور اس پر بیل بوٹے بنا دیں تو اس سے کتاب کی اہمیت نہیں بڑھ جاتی۔ آپ اس سے کسی کتاب کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے۔ آپ جتنے لوگ بھی آج کی ڈبیٹ کو سن رہے ہیں، بائبل میں ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ منے تکیلو فرسین، میں ترازو میں تولا گیا اور کم نکلا۔ اگر آپ نے ہم دونوں کی باتیں سنی ہیں تو اپنے آپ کو آج موقع ہے کہ ترازو میں تول کے دیکھیں، اگر کم ہے تو اپنے وزن کو پورا کرنے کی کوشش کریں، اپنے نظریات کو درست کرنے کی کوشش کریں، اور آپ دیکھیں اگر غلطی پر ہے تو انسان کسی وقت بھی اپنی غلطی کا اعادہ، اس کو اپنی غلطی کو درست کر سکتا ہے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ یہ کتابیں دونوں فرق ہیں۔ آپ نے پہلے یہ بات کی تھی کہ حضرت محمد نے مسیحیوں کو کہا کہ آؤ ہم اور تم، ہم میں اور تم میں جو باتیں مشترک ہے اس پر متفق ہو جائے۔ اس قسم کے کام اور بھی بہت سارے لوگوں نے کیے، مثلا سکھوں نے 3-4 مذاہب کی چیدہ باتیں لے کے ایک نیا مذہب ایجاد کر دیا۔ یہی مشورہ حضرت محمد نے کرسچنز کو دیا تھا کہ کچھ باتیں آپ کی کچھ ہماری، ایک نیا مذہب بنا لیتے ہیں، وہ نہ اس وقت مانے نہ اس وقت ہم مانتے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جھوٹے انبیوں میں سے مسلمہ کذاب نے بھی حضرت محمد کو یہ مشورہ دیا تھا کہ نبوت آدھی مل کے کام کرتے ہیں، انہوں نے بھی اس مشورے کو ہم کیوں مانیں۔ یہ دو کتابیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، بالکل مختلف ہیں۔ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ دونوں کتابیں یکساں ہیں، ایک جیسی ہیں، یا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ کتاب بائبل کا تسلسل ہے، یہ غلط ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ دونوں میں سے ایک ہی کتاب درست ہو سکتی ہے۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے
میٹر کیا ہے؟ میٹر میں نے آپ کو بتا دیا. اس لیے یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو خدا کے الہام سے لکھی گئی ہے. اس کو مانیں، اس پر ایمان لائیں اور آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو سکتے ہیں. ورنہ جتنی بھی کتابیں ہیں وہ آپ کو گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہیں. اسی کتاب میں ایک اور خوبصورت آیت ہے. جو لوگ صراط مستقیم کے شوقین ہیں، بائبل ان کو بتاتی ہے کہ ایک راہ ایسی ہے جو سیدھی معلوم ہوتی ہے لیکن اس کی انتہا میں موت کی راہیں. اور آخر میں ایک شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں کہ کوزہ گروں کے ہاتھ سے اچھے برے گزر گئے، کوزہ گروں کے ہاتھ سے اچھے برے گزر گئے، خاک تھے جو بکھر گئے، پاک تھے جو نکھر گئے. شکریہ. بہت بہت شکریہ پادری صاحب کا ایک بار پھر سے. اور ہمارا پروگرام جو ہے وہ اختتام کو پہنچنے کو ہے. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، موسیٰ یہ اس کو نا جاوید کو بتا دو. آپ جائیں گے ذرا بائک پہ ہے نا، یہ جائیں گے ذرا ساتھ. یہ نیچے ہوگا وہ جاوید، ہاں یہ اس کے ساتھ چلے جائیں آپ. اچھا اب آخری سیشن ہے اور یہ سوالات و جوابات کا سیشن ہے. اس میں ہم آپس میں باتیں کرنے سے گریز کریں. اب سارے ماحول کو خراب کرتے ہیں اس طرح، بار بار آپس میں گفتگو شروع کر دیتے ہیں. آپ کویسچن اینڈ آنسرز کا سیشن ہے اور پادری صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے اور بھائی وحید سے بھی کہ وہ آگے آ جائیں، آگے تشریف لے آئیں نشستوں پر. اور ایک سوال جو ہے پادری صاحب کے لیے ہم جو ہے ہمارے مسلمان دوست ان کی طرف سے لیں گے، اور ایک سوال جو ہے ہم بھائی وحید کے لیے لیں گے. تو اسی طرح تین سوالات ہوں گے دونوں طرف سے اور ان کے جوابات دیے جائیں گے. تو جو بھی سوال کرنا چاہتا ہے وہ اپنا ہاتھ دکھائے گا اور ہم اسے سامنے بلائیں گے. سامنے آ کے وہ اپنا فرسٹ نیم بتائے اور اپنا پھر سوال پوچھے. جی کوئی بھی پوچھ لے. ادھر کیمرے کے سامنے آگے پوچھنے آپ سوال. ہاں جی میرا سوال مولانا عبدالوحید سے ہے کہ انہوں نے بتایا کہ بائبل بدل گئی ہے، اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ نہیں یہ خدا کا کلام بھی ہے. اور قرآن شریف میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو بار بار یہ آیات ہمیں ملتی ہیں کہ خدا کا کلام بدل نہیں سکتا. اور پھر آگے چل کے لکھا ہے کہ وہ کوئی بدلنے والا ہی نہیں ہے خدا کے کلام کو. پھر ایک طرف ہم اہل اسلام جو ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ بائبل ہاں کبھی خدا کا کلام تھی لیکن بعد میں بدل گئی ہے، لیکن قرآن شریف کا کہنا ہے کہ خدا کے کلام کو کوئی بدل ہی نہیں سکتا. تو یہ ایک انسان کا خدا کو چیلنج لگتا ہے کہ انسان نے خدا کی کسی بات کو بدل دیا ہے، جبکہ باقی کسی بات کو آج تک وہ بدل نہیں سکا. سورج کا مشرق سے نکلنا وہ بدل نہیں سکا، اور بھی بہت سی باتیں جیسا کہ خدا نے کہا کہ وہ کبھی اس کی باتوں کو انسان نہیں بدل سکتا، تو نہیں بدل سکا. لیکن اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو خدا کا کلام بدل ہی نہیں سکتا اور دوسری طرف خدا کا کلام بدل گیا، تو کیا وہ خدا کا کلام تھا بھی کہ نہیں؟ یا ان ساری یہ جو تضاد بنتا ہے، اور اس سے جو خدا کو نہ ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دراصل یہ دونوں مذہبی جھوٹے ہیں اور خدا ہوتا ہی نہیں ہے. تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ڈاکٹر زیاد صاحب نے بہت اچھا سوال کیا کہ قرآن جن میں لکھا ہوا ہے کہ پچھلی جو کتابیں ہیں وہ نہیں بدلی ہیں، تو آپ نے کیسے کہہ دیا کہ اس بات کا بہت سادہ سا جواب یہ ہے کہ پچھلی جو کتابیں ہیں میں نے تو یہ والی بات وہ پہلے ہی کہہ دی تھی کہ یہ تو عنوان ہی غلط ہے کہ
بائبل کیا بائبل بدل چکی ہے، یہ عنوان ہی غلط ہے۔ میں نے کہا ہوا ہے کہ پچھلی جو کتابیں ہیں وہ جو ہیں وہ بدل چکی ہیں، بائبل تو ان کی بدلی ہوئی شکل ہے۔ جب کبھی بھی قرآن مجید میں پچھلی کتابوں کے بدلنے کی جو ہے وہ بات ہوئی ہے تو آیتوں میں صرف 2 لفظ ہی استعمال ہوئے ہیں، ایک ہے ہمنا اور دوسرا ہے مکانہ۔ ہمنا کا مطلب ہوتا ہے حفاظت کر لینا۔ مثال کے طور پر اگر میں کہوں کہ ہمنا رجال شیئن، اس کا مطلب ہوگا کہ ایک شخص نے ایک چیز کی حفاظت کی۔ چونکہ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اس لیے قرآن مجید نے پچھلی جتنی بھی کتابیں ہیں ان میں سے جو اچھی جو کہ پیغمبروں نے باتیں کی تھیں، جو کہ پیغمبروں نے اصل تعلیم دی تھی، ان کو اپنے اندر محفوظ کر لیا ہے، اور جو باقی لوگوں نے تعریفات کی تھی جیسا کہ میں نے بائبل کی آیتیں بھی کوٹ کی ہیں، تو ان کو قرآن مجید نے ڈسکس اس طرح سے کیا ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس کو لکھ دیا ہے۔ تو میں نے اس کے بارے میں بہت سے تضادات بھی بتا دیے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ کتابیں جو ہیں وہ بدل چکی ہیں، حتیٰ کہ لوکا کی انجیل باب نمبر 1 اگر آپ لوگ شروع سے پڑھیں تو وہاں پہ لوکا جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میری تو بہت زیادہ کوشش رہے گی کہ میں مسیح کا پیغام آپ تک ٹھیک لکھ کے بھیجوں، یعنی کہ اسے خود کو یقین نہیں ہے کہ وہ مسیح کا پیغام ٹھیک لکھ رہا ہے کہ نہیں۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔ دوسرا سوال پادری شفیق صاحب کے لیے۔ میرا نام حافظ عثمان ہے اور میرا پادری شفیق صاحب سے یہ کویسچن ہے، آواز آ رہی ہے، کہ آپ نے کہا کہ قرآن میں یہ لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کا علم تھا۔ قرآن کے کسی بھی ترجمے میں یہ نہیں لکھا، اور نہ ہی اس چیز کو غلط ثابت کیا جا سکتا ہے، کیونکہ عربی میں جتنے بھی الفاظ ہیں، جس طرح ٹیک کا مطلب لینا، ٹی کا مطلب پینا، اس طرح الفاظ کے مطلب چینج ہو جاتے ہیں ان کی موقع کی نزاکت کے لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بائبل میں سے مرکز کی انجیل باب نمبر 13 آیت نمبر 32 میں یہی ہے، اسی بارے میں ہے کہ آپ نے کہا کہ وہ ان کو بتانا نہیں چاہتے تھے۔ یہاں پر انہوں نے صاف لکھا کہ اس کا علم نہیں ہے کسی کو، نہ فرشتوں کو، نہ بیٹوں کو، مگر صرف باپ کو۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا؟ شکریہ۔ جو آپ حوالہ دے رہے ہیں، آ رہی ہے آواز؟ کہ مسیح یسوع کو قیامت کا علم نہیں تھا، انہوں نے کہا بیٹے باپ کے علاوہ نہ کسی کو علم نہیں، نہ بیٹے کو نہ فرشتوں کو، یہ انہوں نے ضرور کہا، صاف کہا، ٹھیک ہے۔ تو جو اس کے آگے کہا وہ اس سے بھی صاف کہا، وہ پوری ڈیٹیل بتا دی کہ اس وقت یوں ہوگا، اس وقت یوں ہوگا، اس وقت یوں ہوگا، اس وقت زلزلے آئیں گے، 2 عورتیں چکی پیس رہی، پوری تفصیلات آپ پڑھ لیں۔ تو جس شخص کو پتہ نہیں ہے وہ تفصیلات کیسے دے سکتا ہے؟ آپ نے قرآن میں ان کو پتہ تھا، بتانا نہیں چاہ رہے تھے۔ مسیح یسوع کی پوری تعلیمات آپ پڑھیں، کہیں پہ اپنے شاگردوں کو کوئی ایسی بات ہوتی تھی منع کر دیتے تھے کہ یہ بات کسی کو نہیں بتانا، لیکن جو بتانے والی بات تھی وہ بتاتے تھے۔ کئی ایسی باتیں تھیں کہ جو باتیں ابھی پوشیدگی میں سنتے ہوئے ایک وقت آئے گا کہ یہ بات کوٹھوں پر کہی جائیں گی۔ تو چونکہ آپ مسیح یسوع کی تعلیم سے، ان کے ذہن سے واقف نہیں ہیں، آپ کو ان باتوں کی سمجھ نہیں آتی۔ قرآن مجید کا آپ نے کہا کہ وہاں پہ یہ نہیں لکھا کہ حضرت عیسیٰ کو قیامت کا علم ہے، یہ نہیں لکھا۔ یہ تو میں نے خود بتا دیا کہ آپ جو ترجمہ کرتے ہیں وہاں پر لکھا کہ حضرت عیسیٰ قیامت کی نشانی ہے، لیکن شاید آپ کی یادداشت اتنی تیز نہیں ہے۔ میں نے یہ قرآن مجید کا عربی اصطلاح بھی بتا دی تھی کہ لکھا علم الساعت، کہ ان کو قیامت کا اس گھڑی کا علم ہے۔ اگلی بات آپ نے مجھے یہ سب، اب میری باری ہے نا، آپ نے سوال کر لیا تھا، آپ میرے ساتھ پریس کانفرنس تو نہ کریں۔ اچھا، تو یہی ہے کہ قیامت کا ان کو علم تھا۔ اگلی آپ نے مجھے ٹیوشن پڑھانے کی کوشش کی ہے کہ ایک لفظ کا کہیں پہ کوئی مطلب ہوتا ہے، کہیں پہ کوئی ہوتا ہے، عربی کے اندر آپ نے بتایا۔ آپ نے شاید انگلش کا بھی کوئی لفظ بول دیا کہ گیو کا یا ٹیک کا۔ ہاں، یہ بات درست ہے کہ ٹیک 52 میننگس ہیں، لیکن مجھے آپ کو ایک انگریز یا ایک امریکن دکھا دیں کہ وہ
جب ان الفاظ کو 52 معنوں میں استعمال کرتے ہیں تو کسی انگریز کو غلطی لگ گئی ہے. کسی انگریز کو غلطی نہیں لگتی. آپ کو عربی میں کیوں غلطی لگ جاتی ہے؟ اور یہ کیا عربی زبان کی خامی ہے یا خوبی ہے کہ غلطی لگ جاتی ہے؟ اگر آپ پہلے زبان ہیں آپ کو غلطی نہیں لگتی. اور یہ غلطی عربوں کو کیوں نہیں لگتی، پاکستانیوں کو کیوں لگتی ہے کہ اتنا قرآن کا مٹیریل نہیں ہے جتنی بیچ میں بریکٹوں کے اندر الفاظ ڈال دیے ہیں کہ آپ کو غلطی لگتی ہے. بھائی یہ آپ کا ایمان ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے تو اس کو تو خود بولنا چاہیے اپنی جگہ. بریکٹوں میں اور بریکٹیں بے انتہا لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ ایک پیج نہیں ہے جس میں میں جب ریبٹلز بتا رہا تھا تو میرے ٹائم کا مسئلہ تھا. ایک بات ضروری آ گئی بڑی معذرت کے ساتھ کہ آپ نے کہا جی 3 نصب نامے مس کر دیے. بھائی یہ تو میں نے خود بتایا کہ ہو سکتا ہے 10 نصب نامے ایک جگہ سے مس کیے، ایک جگہ 20 سلیکٹ بتا رہے تھے. ان کا مقصد وہ اگر صرف 5 بھی بتاتے ہیں تو ان کا مقصد حل ہو جاتا تھا. انہوں نے وجہ بتا دی جی کہ یہ بادشاہت کا مسئلہ تھا اس وجہ سے ان کا نام نہیں. میں حوالہ پڑھ دیتا ہوں، پھر وہی بات ہے کہ آپ پورا نہیں پڑھتے. لکھا ہے زمین زمین زمین، اے زمین 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 لکھ، خداوند کا کلام سن. خداوند یوں فرماتا ہے کہ اس آدمی کو بے اولاد لکھو. اور آگے لکھا اس کی اولاد میں، اچھا آپ یہاں اتنا ہی پڑھ لیتے ہیں. اگلی بات جو لکھی ہے، کیونکہ اس کی اولاد میں سے کبھی کوئی ایسا اقبال مند نہ ہوگا کہ داؤد کے تخت پر بیٹھے اور یہودا پر سلطنت کرے. یہ نہیں ہے کہ اس کی اولاد نہیں ہوگی، ہوگی لیکن بادشاہت نہیں ملے گی. آپ مجھے بتا دیں اس کی نسل میں کوئی بادشاہت پہ بیٹھا ہو تو. یہ لکھا ہے. تھینک یو. جی اگلا سوال جو ہے وہ وحید سے. جی گڈ ایوننگ ٹو آل. میرا نام عامر ولیم ہے اور میں وحید بھائی سے ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہوں گا کہ بائبل کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اپنی اصل حالت میں اب نہیں ہے، تو اس کے تو اوریجنل نسخہ جات جو ہیں وہ موجود ہیں انگلینڈ میں ایز اٹ از. لیکن کیا قرآن کے اصل نسخہ جات جو حضور محمد صاحب نے اپنے سامنے خود کہہ کے لکھوائے تھے الہام سے، وہ موجود ہیں یا نہیں؟ اور اگر ہیں تو ثبوت کے ساتھ بتائیں کہ کہاں ہیں. ٹھیک ہے، شکریہ. ان کا یہ سوال ہے کہ نسخے جو ہیں وہ بائبل کے موجود ہیں تو لیکن قرآن مجید کے موجود نہیں ہیں. تو جیسا کہ پادری صاحب نے کہا کہ کتاب کے اوپر بیل بوٹیں جو ہیں وہ بنانے سے کوئی کتاب اچھی نہیں ہو تو یعنی کہ ہو جاتی. یہ بائبل کی سادگی دیکھیں. بالکل اسی طرح جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو حافظ تھے، حافظ آج بھی میرے سامنے یہ 2 حافظ بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن مجید ان کے سینوں میں ہے. پرانی بات جو جن کے تحریف ہونے کا ڈر ہوتا ہے، یہ اتنی زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. میرے سامنے یہ 1927 کی بائبل ہے، میں نے اس میں سے تضاد دکھا دے. اتنی دور جانے کی اور کیا ضرورت ہے جو کہ پادری صاحب نے ابھی تک حل نہیں کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اچھی کتاب ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہوتی ہے، وہ انسان کے دل میں ہوتی ہے. وہ دونوں حافظوں کے دل میں ہے. مجھے جی 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 وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ارلی مینوسکرپٹس ہیں وہ محفوظ ہیں یا نہیں. ارلی تو پوچھ رہے ہیں ارلی مینوسکرپٹس محفوظ ہیں یا نہیں، اور اگر ہے تو کہاں پر؟ جی جی تو کہاں پر ہے؟ نہیں وہ کچھ یوں ہے کہ میں نے نا وہ یعنی کہ اس بات کا میں نے جواب دے دیا ہے کہ کتاب کو، جو اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے، اس کو اتنے زیادہ جو پرانے نسخہ جات ہیں وہاں پہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے جی تو وہ سیم ہے جی وہ سیم جو اس 1900 اچھا ایکچولی کوشچن ہے. ٹھیک ہے میں کرتا ہوں کوشچن کو ایکسپلین. 1 منٹ. ہاں وحید، اصل میں ان کا کوشچن اصل میں ان کا یہ ہے کہ جس طرح بائبل مقدس کے کلمی نسخے
ابھی تک محفوظ ہیں. آپ انگلینڈ کے میوزیم میں چلے جائیں, وہاں پر آپ کو ملیں گے, ٹھیک ہے, ہزاروں نسخے موجود ہیں. کیا اسی طرح اب ہم نے بتا دیا کہ نسخے موجود ہیں اور یہ بھی بتا دیا کہاں پر موجود ہیں. اب بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا قرآن شریف کے نسخے, کلمی نسخے موجود ہیں جو ارلی سینچریز میں لکھے گئے جب اسلام آیا. دوسری بات, اگر تو موجود ہیں تو وہ کہاں پر ہے, یہ ان کا کویشچن ہے. یہ جو قرآن مجید کے جو کلمی نسخے جو ہیں وہ کہاں پہ ہیں, تو اس بات کا جو ہے وہ مجھے نالج نہیں ہے, لیکن میں نے یہ بات میں نے آپ تمام کے سامنے واضح کر دیا ہے. اس کا جو آپ کے اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہوتی ہے ہاں ٹھیک, ہاں ٹھیک. اچھا دیکھیں, سب شور نہ ایک دم کیا کریں, اس طرح ماحول خراب ہوتا ہے. آپ ایک بندہ بولا کریں اور ایک ہی بات سنا کریں, اس طرح. ہاں بس ایک اس طرح شور نہ کیا کریں. ہاں جی, پادری صاحب کے لیے نیکسٹ کویشچن. السلام علیکم, میرا نام محمد زاہد ہے اور میرا سوال شفیق کمل صاحب کیا ہے کہ انجیل متی باب نمبر 16 کے آیت نمبر 28 میں لکھا ہوا ہے کہ میں سچ کہتا ہوں کہ جو یہاں کھڑے ہیں ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جب تک ابن آدم کو اس کی بادشاہی میں آتا ہوا نہ دیکھ لیں موت کا مزہ ہرگز نہ چکھیں گے. ٹھیک ہے, تو جناب مسیح علیہ السلام کی جو ہے نا یہ پیشن گوئی تھی لیکن یہ پوری نہیں ہوتی. آپ کا اس جو نا حوالے میں کیا خیال ہے؟ یہ جو پیشن گوئی بیسک میں جو یہ پیشن گوئی ہے نا ان کے حواریوں کے متعلق ہے نا, کہ حواریوں میں سے کوئی. ٹھیک ہے, شکریہ. آپ کا سوال یہ ہے کہ مسیح یسوع نے یہ کہا تھا کہ آپ میں سے بہترے ایسے لوگ ہیں جو یہاں کھڑے ہیں, جب تک میری بادشاہت کو دیکھ نہ لیں وہ ہرگز نہیں مریں گے. یہ کہا. آپ نے سمجھنے میں غلطی کی ہے. یہ اس وقت بھی اگر آپ پورا کانٹیکسٹ پڑھیں, پھر میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ پورا پڑھ لیا کریں. وہاں اس کی ایکسپلینیشن دی گئی ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ شاید یہ مسیح یسوع کے دوبارہ آنے تک زندہ رہیں گے. خدا کی بادشاہت کا یا یسوع مسیح کی بادشاہت کا مقصد کیا ہے؟ مسیح یسوع کی بادشاہت جو ہے اس کو سمجھ لیں. مسلمان اس کو ہمیشہ غلط سمجھتے رہے ہیں, یہودی اس کو ہمیشہ غلط سمجھتے رہے ہیں. یہودیوں نے بھی کہا کہ یہ شخص کہتا ہے میں بادشاہ بنوں گا, الزام بھی یہ لگا کے پکڑوا دیا. اور یسوع مسیح نے حاکم وقت کے سامنے بھی بتایا کہ جب میں بادشاہت کی بات کرتا ہوں تو یہ میرا مطلب نہیں, میری بادشاہت دنیاوی نہیں. یہودی جب یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہوئے تو جو نعرے لگا رہے تھے یہی سمجھ کر لگا رہے تھے کہ اب یہ تختہ الٹے گا, اب یہ بادشاہی قائم کر دے گا. اور ایک شخص نے آ کے کہا کہ استاد میں آپ کا وفادار ہوں, جہاں لے کے جاؤ گے چلوں گا. تو یسوع مسیح اس کی بات سمجھ گئے کہ یہ سمجھ رہا ہے میں تختہ الٹوں گا, حکومت قائم کروں گا, تو کچھ نہیں تو 1000 گز کا پلاٹ مجھے دے دینا. تو مسیح یسوع نے واضح کر دیا تھا کہ پرندوں کے تو گھونسلے ہوتے ہیں, لومڑیوں کے بھٹ, لیکن ابن آدم کے لیے تو سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں ہے. پلاطوس کو یسوع مسیح نے واضح الفاظ میں کہا تھا میری بادشاہت اس دنیا کی ہے نہیں. اب بادشاہت ہے کیا؟ نبوکت نظر کو سب سے پہلے ایک خواب دکھائی دیا جس میں خدا نے خدا کی بادشاہت کا ذکر کیا تھا. مسیح یسوع نے پہلے دن ہی اور یوحنا نے بھی اپنی منادی کا آغاز خدا کی بادشاہت سے کیا کہ خدا کی بادشاہت نزدیک. سن لیں اب کہ خدا کی بادشاہت نزدیک آ گئی ہے. جب وہ یہ بات کہتے تھے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ مسیح یسوع سٹیٹ قائم کرنے نہیں آیا تھا. کوثر نیازی نے بھی یہ کہہ دیا, اس نے تو سٹیٹ ہی نہیں قائم کی. سٹیٹ قائم کرنے کا شوق تھا صحابہ کرام کو اور حضور کو, اس لیے وہ جنگیں بھی لڑ رہے تھے. یسوع مسیح نے نہ جنگ لڑی نہ سٹیٹ قائم کرنے کا مشورہ دیا. بادشاہ سن آپ بتا رہا ہوں نا, اسی کا جواب دے رہا ہوں کہ موت کا مزہ نہیں چکھیں گے, درست کہا تھا. تو مسیح یسوع ہمارے بادشاہ ہے جو دلوں پر حکومت کرتے ہیں. ہم یہ بات مانتے ہیں کہ وہ ہمارا بادشاہ کیوں دلوں پر حکومت کرتا ہے. مسیح یسوع نے اور کرسچنز نے دنیا کو 2 حصوں میں بانٹا. وہ ایریا جہاں پر چرچ قائم ہو جائے, بلیورز اور یسوع مسیح کے ماننے والے آ جاتے ہیں, دیٹ از کالڈ
کنگڈم آف گاڈ، خدا کی بادشاہی. اور وہ ایریا جہاں پر ابھی تک چرچ قائم نہیں ہوا اور لوگ مسیح کو اپنا خدا، اپنا خداوند، اپنا نجات دہندہ، اپنا سیویئر، اپنا بادشاہ نہیں مانتے، دیٹ از کنگڈم آف سیٹن. چرچ قائم ہو گیا تھا عید پینتیکوس کے دن، 120 کی جماعت، اس میں 3000 لوگ شامل ہوئے، پھر ہزاروں کی تعداد میں شامل ہوتے جائے. اس کو کہا گیا کنگڈم آف گاڈ. اور وہ درست بات ہے کہ جب چرچ قائم ہوا تو مسیح کے بہت سارے شاگرد، بہت سارے چشمدید لوگ اس وقت تک زندہ تھے، اور وہ چرچ کو، کلیسیا کو دیکھ کر ہی مرے. جی نیکسٹ کویشچن آپ پوچھنا چاہتے ہیں؟ میرا نام ایڈیسن بینجمن ہے اور میں بائبل کا طالب علم ہوں. آج ایک کامنٹ کروں گا اور ایک سوال کروں گا، چھوٹا سا کامنٹ ہے. اچھا، سوال میرا یہ ہے کہ اگر اس ٹیپ کو ریوائنڈ کر کے دیکھا جائے تو مولانا صاحب نے جو بات کہی ہے، جو بغیر داڑھی کے مولانا ہیں، بہرحال مولانا تو ہیں، انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ جو قرآن ہے یا جو الہامی کتاب ہے اس کو ریٹن فارم میں نہیں ہونا چاہیے، وہ تو دلوں میں لکھی جانی چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مولانا صاحب حضرت عمر اور حضرت عثمان کے اس کام کو 1200 سال بعد یا 1400 سال بعد آ کے ریجیکٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے غلط کیا تھا. کیا اس کو ریٹن فارم میں نہیں ہونا چاہیے تھا؟ اگر وہ الہامی کتاب ہے تو اسے تو دلوں میں ہونا چاہیے، پھر ریٹن فارم میں کیوں ہے؟ اور ان کی یہ کاوش جو تھی ریٹن فارم میں لکھنے کی، وہ کیا بیکار تھی؟ بھائی نے بہت اچھا سوال کیا کہ وہ جو صحابہ کرام نے جتنی محنت کی تھی وہ تو قرآن مجید کو جو ہے وہ تو دلوں میں ہونا چاہیے. دیکھیں بات اصل یہ ہے کہ ہر جو انسان ہے اس کا جو مائنڈ لیول ہے، جو اس کی سوچ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. ہر کوئی یہ نہیں چاہتا کہ میں حفظ کروں، ٹھیک ہے؟ تو ان لوگوں میں یہ ہے کہ اگر تو یہ مان لیا جائے کہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے وہ اس کی یہی صحت ہے کہ وہ ہر ایک کو زبانی یاد ہو، تو پھر وہ حضرات جو کہ حفظ کرنے ہی نہیں چاہتے، جیسا کہ میں ہوں، میں کہتا ہوں کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے، میں میڈیکل کہوں گا، میں ایف ایس سی کہوں گا، میں بی ایس سی کہوں گا، تو میں تو پھر یہ اسے زبانی یاد کرنے سے کہا. تو اس کے لیے اس کا لازمی ہے کہ اسے جو ہے نا وہ کتابی شکل میں بھی ہونا چاہیے. اور وہ جو میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا، وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا جو آج کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کیا بائبل جو ہے وہ خدا کا کلام ہے کہ نہیں ہے. قرآن مجید پہ اٹیک والا یہ تو ٹاپک نہیں ہے، انہوں نے جو سوال ہے وہ گون کیا. دوسری بات یہ کہ میں نے اس کا سادہ سا جواب یہ دے دیا ہے کہ مجھے کوئی آپ لوگ پوری دنیا میں بائبل کا حافظ نہیں دکھا سکتے سوائے قرآن مجید کے. تو وہ انسان جو کہ حفظ کرنا ہی نہیں چاہتے، جن کا مشن ہی وکیل، ڈاکٹر یا انجینئر بننا ہے، ان کو تو وہ تو پھر ایسے پھر دوزخ میں جائیں گے اور ان کا کوئی قصور بھی نہیں ہوگا. اس لیے ریٹن فارم میں بھی ہونا چاہیے. نہیں، اپنا ان کا ایک سوال آپ کا رہ گیا ہے. ہاں بس ٹھیک ہے، سوال پھر وہ ان کے مطابق بھی یہی ہے. تو میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے بہت سی باتیں آؤٹ آف ٹاپک کی ہیں. ٹاپک یہی تھا کہ بائبل ہے، قرآن کا مناظرہ آپ کرنے ہمارے پاس ہماری دعوت نہیں قبول کرتے. سوال صرف اتنا سا ہے کہ آپ نے یہ یہاں پر تسلیم کیا ہے کہ بائبل میں کاتبوں کی، بائبل لکھنے والوں نے غلطی کی ہے، ٹھیک ہے؟ بائبل انبیاء کی کتابیں ہیں اور انبیاء نے لکھنے میں غلطی کی ہے، کاتبوں کی غلطی ہے بائبل میں. اوریجنل اسکرپچر دیکھیں، آپ نے اوریجنل اسکرپچر بھی دکھا کے یہ ثابت نہیں کیا کہ یہ تضاد نہیں ہے. تو کیا آپ تسلیم کرتے ہیں کہ بائبل میں جو سا یہ غلطیاں ہیں؟ دیکھیں، کاتب کی غلطی
تو آج کل کمپیوٹر کا زمانہ ہے، جو لوگ پریس کا کام کرتے ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ یہ ہو سکتی ہے. اور اس وقت بائبل کا حجم جو ہے آپ قرآن مجید سے 100 گنا بڑھا. تو اتنی ضخیم کتاب لکھتے ہوئے کوئی کہیں پہ کوئی غلطی ہو تو یہ عجیب نہیں ہے. میں آپ کو کتاب نہیں دیا، میرے پاس جو 25 منٹ تھے میں نے سارے سوالوں کا جواب دیا ہے. اور آپ میرے ساتھ دوبارہ کر لیں ڈیبیٹ، جو آپ کے رہ گئے ہیں دوبارہ دیکھ لیتے ہیں، ان کے بھی آپ کو نہ جواب دوں. میں نے کہا کہ 1000 سوال بھی ہو تو میں اس کا تیار ہوں. پھر ٹائم کی قید نہ رکھیں، آپ رکھیں 1 گھنٹے کی پریزنٹیشن اور 1 گھنٹے کا آپ رکھیں جی ریبٹل، تو ہم اس کو بھی کریں گے. پروفیسر صاحب چلے گئے ہیں؟ اچھا چلیں، اور بہت بہت آپ کو جو ہے وہ خوشی کی بات ہے، مبارکباد پیش کرنا چاہتے ہیں کہ آج کا پروگرام جو ہے بہت خوبصورتی سے اپنی تکمیل کو پہنچا ہے اور سب کچھ بہت اچھے طریقے سے ہو گیا. اپنے بھائیوں کے لیے بہت شکر گزار ہیں، بھائی عثمان، حافظ عثمان کے لیے، عبدالوحید کے لیے اور بھائی محمد رمضان کے لیے اور باقی بھی جو دوست آئے ہیں ان کے لیے کہ وہ اپنا قیمتی وقت نکال کر آئے اور اس سارے پروگرام میں انہوں نے حصہ لیا. اور سب سے اچھی بات یہ تھی کہ وہ مسکراتے مسکراتے ساری باتیں کر گئے اور اتنے اچھے ماحول میں سب کچھ ہوا. اور آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ سب آئے ان باتوں کو سننے کے لیے، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے. اور اسی طرح سے پادری شفیق صاحب کے بھی بہت شکر گزار ہیں کہ وہ آئے اور انہوں نے اپنا یہاں پہ ٹائم نکالا تاکہ آپ کے سامنے ان سب باتوں کو پیش کر سکیں. اسی طرح سے پادری وسیم اللہ کھوکر صاحب کے ہم شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمیں یہ بلڈنگ دی، سارا یہ فرنیچر اور یہ ریکارڈنگ کے ایکوپمنٹس جو ہیں ہمیں دیے تاکہ ہم ریکارڈ کر سکیں اس پروگرام کو. اور اسی طرح سے پروفیسر ارنسٹ کرسٹوفر صاحب کے بہت شکر گزار ہیں جنہوں نے اس سارے جن کے وسادت سے یہ سارا پروگرام جو ہے وہ ہم آرگنائز کر سکے. اور اسی طرح سے اور بھی جو بھائی ہیں، موسیٰ کے ہم شکر گزار ہیں جو ریکارڈنگ کر رہا ہے، کیمرہ مین، اور جاوید کے شکر گزار ہیں جو باقی انتظامات میں ہمارے ساتھ رہا. اور اسی طرح اور کسی کا بھی اگر شکریہ ادا کرنا بھول گئے ہم تو اس کا بھی شکریہ. اچھا، تھینک یو. تو اس کے بعد ساری باتوں کے لیے ہم خدا کے نہایت شکر گزار ہیں کیونکہ خدا ہمیں ایسی اپرچونٹیز دیتا ہے کہ ہم اس طرح کے ایونٹس آرگنائز کریں. آپ یقین جانیں کہ پاکستان میں ایسے ایونٹس آرگنائز کرنا پاسبل ہے ہی نہیں ہے بالکل. تو خدا کا شکر ہے کہ خدا ایسے بھائیوں کو ملواتا ہے ہم سے جو بات کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، بات سمجھنا چاہتے ہیں، کچھ اپنی بھی سمجھانا چاہتے ہیں اور بہت متحمل مزاجی سے بات کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں. تو ان ساری باتوں کے لیے ہم خدا کا بہت شکر گزار ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ خدا کے جلال کے لیے زوردار تالیاں ایک دفعہ بجائیں. بہت بہت شکریہ.